بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں تعلیم القرآن کے اس خوبصورت سے سفر میں. انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 282 انشاءاللہ ہم لیں گے 282 283. ٹھیک ہے. اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے آیت دین کے نام سے مشہور ہے. تو آج ہم انشاءاللہ آیت دین کا لفظی ترجمہ دیکھنے والے ہیں اور ساتھ ہی میں جو ہے اس کا ساری ڈیٹیلز دیکھیں گے. آیت نمبر 82 اور 83 جو سب سے لانگیسٹ آیت ہے ہماری قرآن کی، سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی. ایک سیکنڈ، لائیو آن ہے، چیک کریے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی پریویس آیتوں میں جو ہم ربا کی آیتیں ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کور کی تھی، اس کے کچھ ورڈز ہم دیکھ لیتے ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یاد ہوں گے. یہ بتائیے کہ حرب کا ورڈ آیا تھا. حرب کا مطلب کیا تھا؟ جلدی سے بتائیے مجھے، حرب کا ورڈ کیا مطلب کیا تھا؟ جنگ کے معنی آتے ہیں، رائٹ. حرب کا مطلب کیا ہے؟ جنگ. بحرب، جنگ کے لیے. اوکے اچھا. اور کیا تھا؟ اسرا. اسرا کا مطلب، اسرا تنگی سے ہے، رائٹ. اسرا تنگی سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا میسرا. میسرا کیا ہے؟ آسانی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. میسرا یہاں پر آسانی کے معنی میں ہے. اور ہم اس سے پہلے جو ہے گیمبلنگ کے معنی میں بھی ہم لوگ دیکھے تھے، رائٹ. جوے کے معنی میں. ٹھیک ہے. اچھا کفارین اسیم کا ورڈ آ گیا تھا. کفارین اسیم کا ورڈ بتائیے ذرا. کفارین اسیم کا کیا ترجمہ آپ کر رہے ہیں؟ کفارین اسیم. اسیم کا مطلب سخت گنہگار. ٹھیک ہے. کفارین جو ہے ناشکرے کے معنی میں، بہت بڑا جو ہے، بہت زیادہ کفر کرنے والا. اوکے. اور پھر جو ہے بہت زیادہ ناشکرا معنی آئیں گے. اور اسیم کے معنی جو ہے بہت زیادہ گناہ کرنے والا، گنہگار. اوکے اچھا. پھر یمحقو کا ورڈ ایک آ گیا تھا جو نیا ورڈ تھا ہمارے لیے. یمحقو، میم حا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ مٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مٹاتا ہے. اور وہ یربی الصدقات میں کیا مطلب ہے؟ یربی الصدقات میں جو ہے یربی کا مطلب کیا ہے؟ یربی کا مطلب کیا ہے؟ یربی کا بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. بڑھاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے. یمحقو مٹاتا ہے، اور یمحقو کا اپوزٹ یربی. ٹھیک ہے. یا یربی کا اپوزٹ یمحقو. یمحقو کا مطلب ہے مٹاتا ہے، اور یربی کا مطلب ہے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. ریپیٹ کریے، 5 ٹائمز ریپیٹ کریے. یمحقو مٹاتا ہے، یربی بڑھاتا ہے. یمحقو مٹاتا ہے، یربی بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. ریپیٹ کریے جلدی جلدی سے. اچھا ایک ورڈ ہم دیکھے تھے سلف. سلف کا مطلب کیا ہے؟ گزر چکا. یہ تو ایزی ہے. سلف کا مطلب گزر چکا. اوکے اچھا یہ بتائیے یتخبطہ. یتخبطہ الشیطان میں جو ہے نا یتخبطہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یتخبطہ کیا ہے؟ خبتی بنا دیا. ٹھیک ہے. خبتی بنا دیا، پاگل بنا دینا. اوکے چھو کے باولا بنا دینا، پاگل. اوکے تو خبتی جس کا ایکچولی بغیر سوچے سمجھے کیا ہے؟ مارنے کے معنی میں ہم دیکھے تھے نا، اندھا دھن مارنا، اندھا دھن مارنا. تو خبتی بنا دیا. یتخبطہ خبتی
बना दिया। मस का मतलब क्या है? मस, मस का मतलब छूना, ठीक है। मस का मतलब क्या है? छू कर। मिनल मस्सी का मतलब क्या है? छू कर। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स आए थे जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे, बाकी के सारे वर्ड्स बहुत ही सिंपल एंड इजी थे। अच्छा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखिए कि कुछ वर्ड्स भी आए हुए हैं। इंशाल्लाह आज की आयत में भी ये वर्ड्स हम ऐड करेंगे। यतखब्बतुहु, खब्ती बना दिया है उसे। सलफ का मतलब पहले हो चुका। यमहकु का मतलब मिटाता है। बिहरबिन का मतलब जंग का। बिहरबिन, जंग का। यहाँ तक के आयतें प्रीवियस पार्ट में से थी। अब आगे की हिस्सा हम लोग इंशाल्लाह आज देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तबूहु। क्या यहाँ पर हुक्म दे दिया जा रहा है? ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब ईमान वालों से मुखातिब है। क्या मतलब है कि ये जो मामला है, ये अब देखिए कि यूजुअली जो लेन देन का, पैसों का जो मामला होता है, वो हम क्या समझते हैं? वो दुनियावी मामला है समझते। पैसों के मामले को हम जो है दीनी मामला नहीं समझते। बट अल्लाह ताला यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू से जो मुखातिब कर रहे हैं, देकर जो है अल्लाह ताला जिस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला कि इसको जो है दुनियावी मामला नहीं बल्कि इसको दीनी मामला समझो। या अय्युहन नास नहीं बोले अल्लाह ताला, बल्कि क्या बोले? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है। ये तुम्हारे लिए जो है एक ईमान का तकाजा है। ईमान का तकाजा है, दीनी मामला। क्या? कि जब तुम आपस में लेन देन करो तो उसको क्या करो? लिख लिया करो। तो आपस में जब हम लेन देन करते हैं, आपस में पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं, कोई बिजनेस डीलिंग करते हैं, कोई जो है लेन देन का मामला करते हैं, कोई कर्ज आपस में एक दूसरे को देते हैं, तो ये क्या है? गोया के दुनियावी मामला समझकर हम इसको छोड़ देना नहीं है बगैर लिखे, बल्कि इसको दीनी फरीजा समझकर लिखना है। इसको क्या करना है? लिखना है। लिखना आपके ईमान का तकाजा है। लिखना आपके ईमान का रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या है कि आपस में जब लेते देते हैं तो क्या सोचते हैं कि भाई क्या भरोसा नहीं है, क्या ट्रस्ट नहीं है, क्या मेरे ऊपर शक कर रहे क्या? तो ऐसी बातें आते। तो लेने वाला भी जो है ये सोच के लेता, बगैर लिख के ले लेता है कि भाई क्या भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? हाँ, देने वाले को भी जरा क्या बोलेंगे कि झिझक होती है, अरे कैसा बोलना, लिख लो, साइन करो, नोट डाउन करेंगे, तो कैसा बोलना? तो शर्म के मारे क्या होता है, हम आपस में लिखते नहीं है। लेन देन को क्या करते हैं? लिखते नहीं है। और ये सोचते हैं कि अगर मैं पूछूंगा कि भाई तुम लिख के दो, तो सामने वाला सोचेंगे अरे देखे इन्हों लिखा ले रहे, इनको भरोसा नहीं है शायद मेरे ऊपर। तो यहाँ पर सामने वाला बुरा मानेगा समझ के हम क्या करते? लिखते नहीं। बट यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जैसा तुमको दूसरे अहकामात है शरीयत में, जैसा तुमको नमाज पढ़ना है, जैसा तुमको ये दूसरे जो है शरीयत के अहकामात पर अमल करना है और वो जरूरी है, तुम्हारे लिए ऑप्शनल नहीं है, वैसी लेन देन के मामले में भी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे फक्तबूहू, क्या है? तो लिख लिया करो। तो तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिखना जरूरी है। उक्तबू फेले अम्र है, हुक्म दिया जा रहा है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम्हारे लिए ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शैतानी ख्यालात आ रहे कि भाई भरोसा नहीं है क्या, सामने वाला क्या समझेगा, बुरा मानेगा क्या, वो सब नहीं सोचने का है। बस ये इसीलिए करना है कि अल्लाह का हुक्म है, और सामने वाले को भी ये बात को समझाना है, ये माशरे में हमको आम करना है कि लिखना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है कि जो इंसान है, इंसान वर्ड ही निस्यान से है ना। इंसान का जो वर्ड है वो खुद निस्यान से है, भूलने से है। तो इंसान भूल सकता है। और देखिए कि पहले तो क्या है, बुरा मानेंगे क्या, शर्म और हया की वजह से नहीं लिख लेते। बाद में जब जो है कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई जो है सामने वाला जिससे लिया गया है उन्हें ज्यादा मांग रहा, या लेने वाला जो है कम दे रहा, उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब बात जो है कोर्ट में जाती है, तो फिर सारे शर्म और हया के पर्दों को खत्म कर दिया जाता है। फिर लड़ाई भी होता, झगड़ा भी होता, गिरहबानों को भी पकड़ा जाता, और सारे फितने और फसादों को ये
کھولنے والی چیز ہو جاتی، فتنے فسادوں کی شروع کرنے والی چیز ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ امت وسط بولے نا، ہم کو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، ہم کو ایک امت بنایا ہوا ہے. تو ایک امت کا آپس میں اتحاد سے رہنا بہت ضروری ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ گائیڈ لائنس دیے ہوئے ہیں، ایون منی ڈیلنگس کے لیے، ایون منی ٹرانزیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو منی گائیڈ لائنس دیے ہوئے ہیں، منی ڈیلنگ کا گائیڈ لائنس، کہ تمہارا کام ہے کہ لکھنا، تاکہ امت کی جو جوڑ ہے، جو آپس میں جو مضبوطی ہے وہ باقی رہے، یا خاندانی جو محبت اور مودت محبت ہے وہ باقی رہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بھائی بھائی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، لینے دینے والوں کی محبت، پڑوسیوں کی محبت، بزنس کے پارٹنرز کی محبت باقی رہے. اور وہ کب باقی رہے گی؟ جب معاملات بہت کلیرٹی کے ساتھ ہو، جب ڈیلنگز اور ٹرانزیکشن کلیرٹی کے ساتھ ہو، دینے والا کتنا دے رہا لکھ دیے، اور لینے والا کتنا لے رہا لکھ دیے، اور کب تک دینا ہے، کب تک لینا ہے، کس ڈیٹ پر جو ہے چیز جو ہے عمل میں آئے گی، کب لینا ہے کب دینا ہے، سب چیزیں کلیئر اور کلیرٹی اور اسپیسیفیکیشن کے ساتھ لکھ دیا گیا. تو پھر اس میں کیا ہوتا؟ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی ڈاؤٹ کریٹ نہیں ہوتا، کوئی جو ہے کانفلکٹس نہیں ہوتے، کوئی دل میں جو ہے بغض نہیں آتا، دل میں میل نہیں آتا، اور پھر کیا ہے ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ہوتی، محبتیں باقی رہتی ہیں، اور آگے کے لیے بھی جو ہے یہ کام کرنے کے لیے دروازے کھلے رہتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے؟ لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے، اور یہ پوری آیت اسی کی گائیڈ لائنس دیتی ہے کہ کیسا لکھنا ہے، کیا کیا لکھنا ہے، کون کون انوالو رہیں گے، کس کے اوپر ذمہ داری رہیں گی لکھنے کی، کون جو ہے وہاں پر یعنی کہ وٹنس کے لیے کیا ضرورت ہے، کیا وٹنس کا کیا رول رہیں گا. ٹھیک ہے، تو سارا کیسا ڈاکیومنٹیشن کیسا ہونا چاہیے، وہ ساری بات جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور دیکھیے کہ 1400 سال پہلے یہ گائیڈ لائنس ہم کو دی. آج دیکھیے کہ فائنینشیل ڈیلنگ کے اوپر، بزنس کے اوپر ایک الگ سے جو ہے پورا کورس کے طور پر کرایا جاتا کہ کیسا بزنس میں کیسا لکھنا، کس پہ لکھنا، کیا لکھنا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ایک آیت میں پورے کا پورا گائیڈ لائنس دے دی. 1400 سال پہلے ہم کو گائیڈ لائنس مل گئی، اور آج اس کے باوجود اتنی گائیڈ لائنس، اتنی کلیرٹی کے باوجود، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر کرنے کے باوجود ہم پھر سے لا علمی کرتے ہیں، یا علم ہونے کے باوجود لاپرواہی کرتے ہیں، اور پھر منہ کی کھاتے ہیں، پھر اوندھا پڑتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرے. تو پھر کیا ہوتا؟ نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنا سب اللہ تعالیٰ بولنے کے باوجود بھی پھر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور کتنے زیادہ فراڈز ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے سوسائٹی میں ہوتے ہیں. ان کا پیسہ کھا لیے، ان کا پیسہ کھا لیے، ان کے جانی دشمن ہو گئے، ان کا کیس کورٹ میں ہو رہا. آپ دیکھیے کہ مسلمان سگے بھائی بہن کا کیس کورٹوں میں جاتا ہے. کیا یہ تمام جو ہے غلط رویوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے اعتبار سے جو ہے عمل نہیں کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں پر یہ گائیڈ لائنس ہم دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ اذا تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین قرض کا. اب یہاں پر دین کا جو ورڈ آ گیا ہوا ہے، اس کے کیا روٹ ہے؟ اس کا دال یا نون، اس کا روٹ ورڈ ہے. دین کا روٹ ورڈ دال یا نون ہے. اب یہ ورڈ آلریڈی دیکھیے ہمارا یہ ورڈ جو ہے دین کے معاملے میں ہم آ گیا ہوا ہے. دین کا ورڈ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہ قرآن کے اندر 101 ٹائم آیا ہوا ہے. تو کون سے دین کے فارم میں آئے؟ ایک جو ہے نا دین بھی ہے. دین کا مطلب کیا ہے؟ ریلیجن. اوکے، اور دین کا مطلب کیا ہے؟ ڈیٹ کو بولیں گے، قرض کو بولیں گے. ٹھیک ہے، تو قرض اور یا پھر جو ہے ڈیٹ کے معنی جو ہے دین کے معنی میں آئے گا. اب یہاں پر بھی دینن کا ورڈ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر تداینتم کا ورڈ میں بتاتی ہوں. دینن، نون کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر کے ساتھ آیا ہوا ہے، نکرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یعنی کہ قرض کی یہ جو بات ہو رہی ہے، بدینن کا مطلب کیا ہے کہ کتنا بھی قرض رہو، چھوٹا قرض رہو، بڑا قرض رہو. ٹھیک ہے، فارمل رہو، انفارمل رہو، ہر قسم کا قرض کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ لکھ دو. اور تداینتم بھی اسی جو ہے روٹ سے ہے. اب یہاں پر یہ الف کے اضافے کے ساتھ آ گیا، تداینتم. ٹھیک ہے، تا اور الف تفاعل کے وزن پہ ہے، تا اور الف کے اضافے کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ میوچل ایکشن ہے.
ٹھیک ہے، میوچل ایکشن ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرو، جبھی بھی جو ہے تم آپس میں، یعنی کہ اس میں دو پارٹیز کا انوالومنٹ ہے، دینے والے کا انوالومنٹ ہے، لینڈر کا انوالومنٹ ہے، لینے والا بوروور کا انوالومنٹ ہے، تو دونوں پارٹیز کا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جبھی بھی تم آپس میں لین دین کرو. الا اجل مسمى کیا ہے؟ ایک وقت مقرر تک، ایک وقت طے شدہ تک. ٹھیک ہے، اب دیکھیں الا تک یا طرف کا معنی دیتا ہے اجل. اجل کا مطلب کیا ہے؟ وقت. ٹھیک ہے، اجلین کا مطلب ابھی جیسا میں ترجمہ کری ایک وقت، ایک وقت، تو اجلین ایک وقت بھی بول سکتے یا صرف وقت بھی بول سکتے. تو الا اجلین ایک وقت. اب دیکھیے کہ اگر صرف الا اجل رہتا، ایک وقت کا جو ہے بات ہوتی، تو کیا مطلب ہے کہ یہ اوپن اینڈیڈ میننگ دیتا اس کا کہ کون سے وقت تک بھائی، کون سے وقت تک؟ مسمى اللہ تعالیٰ ایڈ کر دیے، طے شدہ وقت تک، مقرر وقت تک، یعنی کہ جب آپ لین دین کرو تب ہی یہ بات ڈیسائیڈ کر لو کہ نیکسٹ جو انسٹالمنٹ ہے وہ کب رہے گا، یا یہ پیسہ جو دیا جا رہا وہ ریٹرن کب ہوگا، یا پھر انسٹالمنٹس کی ڈیوریشن کب ہوگی. وہ پورا مسمم رہنا چاہیے، وہ پورا اسپیسیفائڈ رہنا چاہیے، وہ پورا فکسڈ رہنا چاہیے، وہ پورا طے شدہ رہنا چاہیے. یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مسمہ دیکھیے میم سین واو سے ہے، یا میم سین یا بھی اس کا روٹ ورڈ آتا ہے، بٹ میم سین واو ہم جو ہے میم سوری سین میم واو سوری سین میم واو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ قرآن کے اندر 493 ٹائمز آیا ہوا ہے. اب آپ سوچیں گے 493 ٹائمز جو ہے یہ ورڈ مسمہ کا ورڈ اتنے مرتبہ ہے، تو نہیں، یہ جو ہے نا مسمہ کے فارم میں نہیں آیا، اس کے روٹ سے جو ہے اسم کا ورڈ بھی آتا ہے. اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام. نام ہے نا، اسم کا مطلب نام. ٹھیک ہے، تو اسم کے معنی میں بھی آتا ہے. دوسرا جو ہے سما یا سماوات کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی سیم روٹ ورڈ سے، یعنی کہ آسمان کے معنی میں، آسمانوں کے معنی میں آتا ہے. اوکے، اور تھرڈ اسی روٹ ورڈ سے مسمہ کا ورڈ ہے، اسی روٹ ورڈ سے جو ہے مسمہ. تو تین فارمز میں جو ہے قرآن کے اندر یہ سیم روٹ ورڈ سے آتا ہے، اسی لیے اتنے مرتبہ ریپیٹ ہوا. سب سے زیادہ جو ہے سما کا ورڈ آتا ہے، سما اور سماوات کا، آسمانوں کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ مسمہ بھی ایک فارم ہے، اسم ایک فارم ہے، سما ایک فارم ہے. تین فارمز میں یہ قرآن کے اندر آیا. اب اس ایکچولی لٹرل میننگ سین میم واو کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کا جو ہے نا بلند ہونا، کوئی بھی چیز کا جو ہے بلند ہونے کے معنی میں آتا ہے، یا نیم کرنے کے معنی میں آتا ہے، نام رکھنے کے معنی میں آتا ہے. تو اب اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام، جس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ذکر بلند ہوتا ہے، اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس سے اس کا نام جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور سما کا مطلب کیا ہے؟ ہر شے جس کا اوپری حصہ، بالائی حصہ، بلند حصہ. سما کا مطلب کیا ہے؟ ہر شے کا بلند یا بالائی حصے کو بولتے ہیں. تو اب یہاں پر مسمہ کا مطلب کیا ہے؟ مقرر یا طے شدہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیمڈ یا اسپیسیفائڈ. ٹھیک ہے، تو جو الا اجل مسمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وقت، وقت جو نیمڈ ہے. وقت جو نیمڈ ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ پہلی تاریخ جنوری کی، کیا ہو گیا؟ یہ پورا آپ اس کو نیم کر دیے. صرف آپ یہ نہیں بولے کہ اگلے مہینے، نہیں بولے آپ اگلے مہینے نہیں، اگلے مہینے کو نیم بھی کر دیے کہ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری کا مہینہ ہے مثال کے طور پہ، اور تاریخ کون سی ہے؟ پہلی تاریخ. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کو نیم کر دیے. ٹھیک ہے نا، نیم کر دیے، اسپیسیفائڈ کر دیے. اوکے، اور سمو کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ اسم سے ہے نا، تو یعنی کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے. تو وقت کو آپ آئیڈینٹیفائی کر دیے، تو یہ سارا معنی اس کے اندر آتا ہے. اوکے، فکسڈ یا اپوائنٹڈ یا نیمڈ یا اسپیسیفائڈ یا اسٹیٹڈ یا آئیڈینٹیفائڈ، یہ سارا معنی مسمہ کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا معنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب قرض کا لین دین کرو تو کوئی ایمبیگیٹی مت رکھو، کوئی جو ہے مبہم بات مت رکھو، کوئی جو ہے کنفیوزنگ بات مت رکھو. اگلے سال، اگلا سال کون سا ہے بھائی؟ اگلا سال. ٹھیک ہے، تو اگلا سال نہیں، لیتے وقت 2025. ٹھیک ہے، اگلا سال 2026، کون سا مہینہ، کون سا ڈیٹ، سب اسپیسیفائی اللہ تعالیٰ بول رہے کرو بولے. اب دیکھیں کہ یہ جو اجلی مسمہ ہے نا، یہ ورڈ قرآن کے اندر بہت مرتبہ آیا ہوا ہے، اجلی مسمہ. ایک تو جو ہے
موت کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو زندگی ہے نا اجلی مسمى, اللہ تعالیٰ تمہارے کو دنیا میں بھیجے اجلی مسمى کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ دنیا میں بھیجے ایک وقت مقرر تک. کیوں؟ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ ہم 50 سال جینے والے ہیں, 80 سال جینے والے ہیں, 100 سال جینے والے ہیں, بٹ اللہ کو معلوم ہے. اللہ اجلی مسمى کے طور پر ہم کو دنیا میں بھیجا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے ہماری ڈیٹ آف برتھ سے لے کے ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہوئی ہے. کون سا سال, کتنے سال, کس وقت, کس مہینے میں, کس دن, سب لکھا ہوا ہے. تو ہماری زندگی لائف سپین اجلی مسمى ہے. ٹھیک ہے, دنیا اجلی مسمى ہے. دنیا بھی وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں, اور اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے اور کب یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. ٹھیک ہے, ریزریکشن ٹائم کو بھی اللہ تعالیٰ اجلی مسمى کہے ہوئے ہیں کہ وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے, اور قیامت کا دن بھی جو ہے مقرر ہے. قیامت کا دن بھی جو ہے پری ڈیسائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے, طے شدہ ہے, اسپیسیفائیڈ ہے. ٹھیک ہے, فکسڈ اینڈ اپوائنٹڈ ہے. اوکے, یا نیمڈ ہے بول سکتے ہیں آپ. تو یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. تو قرآن کے اندر یہاں پر اجلی مسمى کا کون سے کانٹیکسٹ میں ہے؟ ڈیٹ کی میچورٹی کے کانٹیکسٹ میں ہے, کہ کانٹریکٹ کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے, یا ڈیٹ کی میچورٹی کب ہوگی, یعنی کہ کب وہ قرض کو واپس دیا جائے گا, یہ فارم میں ہے. اس کے علاوہ قرآن میں اجلی مسمى کہاں استعمال ہوتا؟ لائف سپین کے لیے استعمال ہوتا, مرنے کے وقت کے لیے استعمال ہوتا, یا دنیا کی جو ہے بناوٹ کے لیے, یا آخرت کے دن کے لیے, سب کے لیے جو ہے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی لیے ریپیٹ بہت مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں ہو رہا ہے. اوکے, فَاكْتُبُوهُ, فَاكْتُبُوهُ کا مطلب کیا ہے؟ فا پلس اکتبوہ ہے. ٹھیک ہے, یا پھر میں یہ بول سکتی ہوں فا پلس اکتبو پلس ہو ہے. ٹھیک ہے, تو فا یعنی کہ پس یا تو, اکتبو لکھ لو, یعنی کہ پلورل فارم ہے یہ, اکتب یا اکتبو لکھ لو. سب جنوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات کا حکم دے رہے ہیں, اکتبو. ٹھیک ہے, پس لکھ لو. ہو اس کو کس کو؟ جو خرچ کے جو ڈیٹیلز ہے اس کو لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک سوال یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا کہ قرض بھی ورڈ آتا ہے قرآن کے اندر. اوکے, اب یہاں پر دین کا ورڈ آ گیا بھائی. اب ہم دیکھیں گے کہ قرض اور دین کے بیچ میں فرق کیا ہے. دین ایکچولی جو ہے نا براڈر سینس دیتا ہے. دین بھی جو ہے یعنی کہ ڈیٹ یا لون کے معنی میں آتا ہے. اوکے, قرض بھی جو ہے لون کے معنی میں آتا ہے. تو اب دین کیا ہے؟ دین جو ہے نا براڈر سینس دیتا ہے. دین کا مطلب ہر وہ چیز جو لینے دینے والی ہے, بٹ اس کے علاوہ بھی دین میں صرف منی ڈیلنگز نہیں آتا. ٹھیک ہے, صرف دین میں کیا ہے؟ صرف پیسہ نہیں آتا, بلکہ اس کے اندر جو ہے آپ کا سمجھو کہ بزنس ٹرانزیکشنز ہے. قرض کی لین دین ہی نہیں آتا, بلکہ بزنس ٹرانزیکشن, کوئی ادھار خرید آپ لیے, کسی کے پاس گئے, جا کے کوئی چیز جو ہے خرید لیا, آپ ان کا جو ہے مال خرید لیے, اور بولے کہ میں یہ مال کا جو پیسہ ہے وہ میں بعد میں دیتا ہوں. جیسا کریڈٹ پہ آپ کوئی چیز لیتے, تو دین میں کریڈٹ کے جو تمام چیزیں آ سکتے, یا قرض کی تمام چیزیں آ سکتی, یا پھر جو ہے آپ جیسا کسی کو کرائے پہ گھر دیے مثال کے طور پہ, تو اس کا جو ہے کرایہ جو لینا ہے یہ بھی دین کے جو ہے معاملے میں آتا ہے. کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہے دین کے معاملے میں آتا ہے. کوئی بھی ذمہ داری دین کے اس میں آ سکتا. فائنز یا کمپنسیشن جو ہے دین میں آتا. مہر دین میں آ سکتا. یعنی کہ دین براڈر سینس ہے. جیسا مثال کے طور پہ وہیکل کیا ہے؟ کون سی بھی ہو سکتی. کار اسپیسیفک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کار ہے, بس ہے, بس بھی وہیکل ہے, کار بھی وہیکل ہے, بائک بھی وہیکل ہے. تو وہیکل کیا ہے؟ براڈر سینس ہوتا ہے. اب اس کے اندر اسپیسیفک ہوتا ہے کار, ٹھیک ہے, 4 ویلر جیسا یہ اسپیسیفک ہوتا ہے. اوکے, اسی طریقے سے دین کیا ہے؟ براڈر سینس ہے. اب اس کے اندر قرض کیا ہے؟ اسپیسیفک ہے. قرض کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے آپ جو ہے پیسہ دیتے ہیں یا لیتے ہیں, تو وہ صرف پیسے کی جو ہے چیز کو ڈیل کرتا ہے, ادھار چیز کو جو ہے ڈیل کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو دین کا مطلب کیا ہے؟ براڈر سینس. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دین یعنی کہ ہر ایک لین دین کی چیز, چاہے تم جو ہے کوئی بزنس کر رہے تو بھی لکھ لینا ہے,
पैसा उधार ले रहे दे रहे तो भी लिखना है, ठीक है। और फिर क्या है कि कोई तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तुम किसी को घर किराए पे दे रहे फॉर एग्जाम्पल, तो भी एग्रीमेंट कर लो, तो भी लिख लो, ठीक है ना। तो हर चीज को अल्लाह ताला, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमको हर चीज को लिखने का हुक्म दे रहे हैं। फक्तबूहू, तो लिख लिया करो। और देखिए कि हुक्म दिया जा रहा है, तुम्हारे लिए ऑप्शनल नहीं है, तुम्हारा उसके ऊपर अमल करना है। अच्छा, अब आगे फिर से मजीद उसको ताकीद किया जा रहा है, फल यक्तुब, और चाहिए के लिखे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, लिखने वाला, बिअदलिन, साथ अदल के। तो अब यहाँ पर एक थर्ड पर्सन को भी आप क्या है, इन्वॉल्व कर लीजिए, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लीजिए। आप खुद आपस में दो जने मिलके लिख लो ना को आपस में, बल्कि एक तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करो जो आपके लिए लिखे, ठीक है। एक तो ये माने है, या दूसरा ये है कि हो सकता कि देने वाला या लेने वाला लिखने की सलाहियत को नहीं जानता, जैसा पहले जमाने में ये बहुत कॉमन था। अभी आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखना पढ़ना ऑलमोस्ट हर किसी को आता है, बट एक जमाने में ऐसा था कि हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। तो अल्लाह ताला बता रहे कि अगर इवन तुमको लिखने नहीं आता, तुमको खुद आपस में लेने वाला और देने वाला नहीं लिख सकता, तो तीसरे लिखने वाले को अपॉइंट करो। कातिब, कातिब का मतलब क्या है, लिखने वाला, ठीक है। फाइल के वजन पे कातिब है ये, ठीक है ना, कातिब लिखने वाला। तो एक लिखने वाले को अपॉइंट करो और वो तुम्हारे लिए लिखे, ठीक है। बट और फिर अब लिखने वाले के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई के साथ लिखे, वो अदल के साथ लिखे, वो तमाम शराइत की डिटेल्स के साथ लिखे। और डिटेल्स किस पे मबनी होना चाहिए, अदल पर मबनी होना चाहिए, ओके। अब देखिए कि फल यक्तुब जो है ना, डबल अंदाज में क्या है, हुक्म, ठीक है, हुक्म है ये। एक तो लाम के ऊपर जब जजम आता है ना, लाम के ऊपर ये जैसा जजम का ये जो स्टाइल है, बस चाहिए के, ओके। और चाहिए के, लाम क्या इंडिकेट करता, चाहिए के, जरूर, ताकीद इंडिकेट करता, ठीक है। और ये भी जो है एक अमर का तरीका है, कमांड का जो है ना, ये भी एक तरीका है, बस चाहिए कि वो लिखे, ओके। बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कौन, कातिबुन, लिखने वाला, ओके। और कातिबुन अब क्या है, लिखने वाला कोई भी हो सकता, तनवीन के साथ आ गया, कातिबुन तनवीन के साथ आ गया, कोई भी केपेबल इंसान जो लिखने की सलाहियत रखता है, इसके अंदर कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि बस उन्हें लिखने वाला है। हाँ, शर्त क्या है, अदल के साथ लिखे, ठीक है ना, अदल के साथ जो है लिखना है, लिखने वाला कोई चीटिंग नहीं करना है, ऑनेस्ट होना चाहिए। बस कातिबुन का एक सिफत क्या होना चाहिए कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो अदल पर मबनी होना चाहिए, सच्चाई पर जो है वो लिखने की जो है, यानी कि आप उसके ऊपर वैसा भरोसा कर सकते हैं। वला, और ना, याबा, इनकार करे, याबा क्या है, इनकार करे, कौन, कातिबुन, लिखने वाला, यक्तुब, या यक्तुब के वो लिखे, ठीक है। अब देखिए कि अल्लाह ताला बता रहे कि कातिब जो लिखने वाला है वो इनकार नहीं कर सकता। अगर आपको कोई बोल रहे जरा आओ ना, जरा आके थोड़ा लिख दीजिए, आपको अच्छा लिखने आता, आप लिखिए, तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला आपको लिखने पढ़ने की सलाहियत दिया, तो आप क्या इतनी इंसानियत नहीं दिखा सकते कि आप लिखे। अब देखिए कि लिखने वाला दो हो सकते हैं, एक लिखने वाला वो हो सकता है जो वॉलेंटरी आपको जो है एक हेल्प कर दे रहा, जरा लिख दो ना बे, तो कोई आके लिख दे रहा। एक रहते कातिब जो है ना, राइटर्स जो लिखने की प्रोफेशनल रहते हैं, ठीक है, जैसा वो टाइप राइटर्स रहते हैं ना, कोर्ट के आगे देखिए टाइप राइटर्स होते हैं, तो ऐसे भी होते हैं। तो उनकी तो वो ड्यूटी है, उन्होंने इनकार कहीं को करेंगे, भाई आओ भाई चलो बिजनेस आ रहा, उन्होंने तो इनकार नहीं करते। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वो जो एक इंसानियत के नाते, हेल्प के नाते जो है करे। तो अल्लाह ताला बता रहे देखो अल्लाह तुमको ये सलाहियत दिया, तुम्हारा काम अब ये नहीं है कि तुम जो है ना उसको इनकार करो, ठीक है, तुम इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, याबा का ये जो वर्ड आ गया हुआ है, ये याबा का वर्ड इससे पहले कभी आया, कभी पढ़े हम कुछ सिमिलर वर्ड इनकार के माने। आयत नंबर 34 में, अबा वस्तकबरा, अबा, इबलीस जो है ना सजदे से जो इनकार किया, तो वहां पर अबा का वर्ड आ गया हुआ है, ठीक है। वस्तकबरा, और बड़ा बनना चाहा। तो हमजा बा या से इसका रूट वर्ड है, 13 टाइम्स ये कुरान के अंदर आया हुआ है। कोई भी चीज का इनकार करना, और कैसा इनकार, शिद्दत से मना करना, सख्ती से इनकार करना, स्ट्रिक्टली मना करना, ये माने इसका देता है, ओके। तो अल्लाह ताला बता रहे और ना इनकार करे, यानी कि लिखने वाला,
कातिबुन लिखने वाला, अन यक्तुब के वो लिखे, कमा जैसा के, अल्लमहू सिखाया उसको, अल्लाहु अल्लाह ने, फल यक्तुब बस चाहिए कि वो लिखे। क्या मतलब है कि तुम्हारे को ये लिखने की जो सलाहियत है वो किसकी सिखाई हुई है? अल्लाह ताला की सिखाई हुई है। ठीक है, जैसा अल्लाह ताला तुमको लिखना सिखाया हुआ है, तो अब तुम्हारा ये जो डिवाइन अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए जो गिफ्ट है, अब इसका गिफ्ट की वो नेमत, जैसा है ना कि हर नेमत का जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर नेमत का शुक्रिया। और अल्लाह ताला की लिखने की नेमत का शुक्रिया कैसा अदा करें कि अगर उसका इस्तेमाल आप किसी को मदद करके कर सकते हैं, ठीक है, किसी की मदद करके कर सकते हैं तो आप करिए। बल्कि ये नहीं कि भाई अब लिखना आता तो भाई नकचड़े बन गए, ठीक है, तकब्बुर करने लगे, नहीं। अल्लाह, और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर आजीजी भी दे रहा, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तरफ जो है उसकी वो सलाहियत को मंसूब कर रहे। अल्लाह ताला बोले अल्लाह मियाँ सिखाए, तुम्हारी क्या बड़ाई है जी, तुम क्या जो है अकड़ रहे, अल्लाह ताला तुमको सिखाए। अब देखिए कि एक होता है अलीमा, अलीमा उसने जो है जाना, अलीमा उसने जाना। अल्लमा का मतलब क्या है? अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमा उसने सिखाया। अगर होता था तअल्लमा, तअल्लमा का मतलब क्या? उसने सीखा, ठीक है। अल्लमा का मतलब क्या? सिखाया। तअल्लमा का मतलब सीखा, ठीक है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे, तअल्लमा खुद सीखे, ठीक है, वो अल्लमहू और सिखाए उसको, ठीक है। तो अल्लमा का मतलब क्या है? सिखाना। तअल्लमा का मतलब सीखना, ठीक है ना। ओके, तो अल्लमा का मतलब क्या है? सिखाना। अच्छा, तो अल्लाह ताला बता रहे कि सिखाया उसको अल्लाह ताला ने, फल यक्तुब बस चाहिए कि वो लिखे। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलिए, फल युमलिल और चाहिए कि इमला कराए। अब ये वर्ड जरा मीम लाम लाम, ये जरा वर्ड नया है, उर्दू में भी जो है आमतौर पर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता, या हाई लेवल ऑफ उर्दू में इस्तेमाल किया जाता। मीम लाम लाम इसका रूट वर्ड है, और ये 18 टाइम्स कुरान के अंदर आया। और इमला का मतलब क्या है? लिखवाने के है। इमला का मतलब क्या है? लिखवाना, डिक्टेट करने के माने में, डिक्टेट स्लोली एंड क्लियरली। तो वल युमलिल और चाहिए के, वल, अब देखिए चाहिए का तर्जुमा कहाँ से कर रहे हैं आप? लाम के ऊपर जो जज्म है ना, और जरूर चाहिए के, ठीक है। तो और युमलिल, इमला का मतलब क्या है? लिखवाना, ठीक है, डिक्टेट करवाना। और इसी रूट से एक और भी बात आप याद रख लीजिए, इसी रूट से जो है मिल्लत का वर्ड आता है, ठीक है। इससे पहले हम 3 मर्तबा मिल्लत का वर्ड पढ़ चुके हैं ना, तो इसी रूट से जो है मिल्लत का वर्ड आता है। और मिल्लत का एक जो है सेम रूट वर्ड है, और यहाँ पर जो है इमला का जो है सेम रूट वर्ड है। और मिल्लत के माने हम देखे थे ना, दस्तूर, तरीका, ठीक है। तो ये माने था। अब यहाँ पर ये क्या है? इमला, लिखना, लिखवाना। अल्लजी और चाहिए कि लिखवाए, अल्लजी वो शख्स, अलैहि जिस पर, अल हक को हक है, ठीक है, मकरूज जो लेने वाला है, जो कर्ज लेने वाला है, ओके, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इमला कराए। क्यों भाई? देने वाला इमला नहीं कराना, लेने वाला इमला कराना। यस, क्योंकि देने वाला तो कुछ भी बोल सकता ना, मैं इतना दिया उतना दिया बोल के जो है बोल सकता। तो अल्लाह ताला बता रहे कि नहीं, लेने वाला जो है वो डिक्टेट करवाए, वो लिखवाए, ताकि जो है क्लैरिटी हो, कंफर्मेशन हो। ओके, जिसके ऊपर जो है यानी कि जो लेने वाला है, ओके, जो बोरोवर है, ओके, उन्हें जो है ये चीज को लिखाने का हक रखता है, उसके ऊपर हक है कि वो लिखाए। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद वल यत्तकिल्लाह रब्बहू और चाहिए कि डरे अल्लाह ताला से, रब्बहू जो रब है उसका, वला बख्सिन और ना कमी करे, मिनहू शैअन उसमें से किसी चीज को। और इसके यानी कि ये लिखने, लिखवाने, डिक्टेट करवाने, ये सारे चीजों के अंदर बीच में अल्लाह ताला तकवे को डाल दिए, और बोले कि अल्लाह ताला बता रहे कि और चाहिए कि डरे। अब यत्तकी वाव खौफ या रूट वर्ड है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं समझती हूँ कि अब तक याद हो गया। तो अल्लाह ताला बता रहे कि और डरते हुए अल्लाह ताला से ये अमल को मुकम्मल करना है, कि अल्लाह ताला से डरते हुए कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह का तकवा हासिल करते हुए, और किसी में जो है वला बख्सिन और ना कमी करे। बख्सिन अब यहाँ पर नया वर्ड आ गया हुआ है आप लोगों के लिए, बाखौसीन,
بخس کا مطلب کیا ہے؟ کمی کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز ظلم سے کمی کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سی کمی ہے؟ کوئی بھی چیز کا جو ہے ظلم کے ساتھ کمی کرنا، اوکے، ٹو ریڈیوس انفیئرلی، چیٹ کرنا، اوکے، حق تلفی کرنا، یا پھر ایون بخس کا معنی جو ہے کوئی بھی چیز کا حقیر یا ناقص کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اوکے، کوئی بھی چیز کا حقیر یا ناقص کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کمی کرنا، کون سی کمی؟ کوانٹیٹی وائز بھی کمی کرنے نہیں کرنے کا حکم دے رہا جا رہا، ولا بخسن، اور نہ کوانٹیٹی وائز کمی کرو نہ کوالٹی وائز کمی کرو، یعنی کہ کوئی بھی کاؤنٹ میں، گنتی میں، اس کی کیفیت میں، کسی چیز میں بھی کمی نہیں کرنا۔ جیسا مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے نا کوئی چیز آپ کے پاس سے جو ہے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تعداد میں کچھ کمی کر کے لکھوا دے، نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تعداد میں، کوانٹیٹی میں آپ کمی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یا کوالٹی میں آپ کمی نہیں کر سکتے کہ لیتے وقت آپ جو کوالٹی کا لے رہے تو وہی ان ریٹرن جو ہے وہی کوالٹی کا آپ کو دینا بھی ہے۔ تو کوئی بھی قسم کی جو ہے شیئن من ہو شیئن، ذرا سا بھی جو ہے منیمم 1 روپیے کی بھی آپ کمی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے 1 پینی کی بھی جو ہے آپ کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ کو یہ کام کرنے کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں تک کیا کیا باتیں آ گئی، دیکھیے احکامات کون سے آ گئے، ذرا ایک مرتبہ دیکھ کر آگے بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلا حکم یہ دیے کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو اجل پہلے ڈیسائیڈ کر لو، وقت مقرر تمہارا کو ڈیسائیڈ کر لینے کا ہے۔ دوسرا، وہ چیز کو تمہارا کو لکھنے کا ہے۔ تیسرا، کوئی کاتب کو جو ہے تم اسائن کرو لکھنے کے لیے، اگر تم کو نہیں بھی آتا ہے، اور وہ کاتب کی ذمہ داری کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ اور دوسرا، کاتب جو ہے نا لکھنے کا انکار نہ کرے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے اس کی شکر میں جو ہے وہ دوسروں کی اس طریقے سے لکھ کر مدد کرے۔ اور ڈکٹیٹ کرانے کی، املا کرانے کی، ڈاکیومنٹیشن کروانے کی، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ جو آپ کے جو کلوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو رولز ہوتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی، یا جو ڈیٹیلنگز ہے، اوکے، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ جو لینے والا ہے اس کے اوپر ہے۔ اور پھر وہ اللہ سے ڈرنا ہے اور ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں تک بات ہماری اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو گئے، اوکے؟ اب آگے بڑھیں گے۔ فَإِن، پھر اگر، کانا ہو، الذی، وہ شخص، یعنی کہ جو مقروض ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص، علیہ، اوپر اس کے، الحق کو، حق ہے، یعنی کہ جو پیسے واپس دینے کا حق ہے، سفیہن، بے وقوف، ٹھیک ہے، یا کم عقل۔ سفیہن کا مطلب کیا ہے؟ بے وقوف یا کم عقل۔ یہ صفحہ کا روٹ ورڈ ہم اس سے پہلے پڑھے تھے نا، سیقول السفہاء، رائٹ؟ جز 2 کی پہلی آیت میں ہم لوگ یہ پڑھے تھے، یعنی کہ صفحہ کا مطلب کیا ہے؟ بے وقوف، یا پھر آپ بول سکتے کم عقل، امیچیور، یا پھر بعض وقت ہوتا نا کہ کچھ لوگ جو ہے نا دماغ سے تو اچھے ہوتے ہیں، ساؤنڈ اور ویل اچھے ہوتے ہیں، بٹ کیا ہے کہ فائنینشیل ڈیلنگ کے بارے میں ان کو اتنا زیادہ جو ہے سینس نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا؟ فائنینشیل ڈیلنگ کے بارے میں اتنا سینس نہیں رہتا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تھوڑا سا جو ہے اگر اتنی سمجھ نہیں ہے، اوکے، اتنا جو ہے میچیورٹی نہیں ہے، امیچیور ہے، یا پھر جو ہے فائنینشیل سینس ان کو اتنی زیادہ نہیں ہے، یا پھر جو ہے مینٹلی ساؤنڈ نہیں ہے، انسین ہے، یا جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یا او ضعیفن، ٹھیک ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، یا کمزور ہے۔ ضعیفن کا مطلب کیا ہے؟ فزیکلی کمزور ہو سکتا، یا بوڑھے ہو سکتے۔ ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ الڈرلی کوئی جو ہے ہو سکتے، یا پھر جو ہے کوئی ایموشنلی جو ہے کمزور رہتے، جلدی جو ہے خوف کھا جاتے، جلدی جو ہے ڈر جاتے، تو ایسا ہو سکتا۔ تو سفیہن او ضعیفن، تو اب دیکھیے سفیہ کے اندر کیا آئیں گا؟ کوئی بھی جو چھوٹے بچے رہتے نا، چھوٹے بچوں کو کیا ہوتا، آپ کو اتنی فائنینشیل ڈیلنگ کی میچورٹی نہیں رہتی، رائٹ؟ تو جو ہے اس طریقے سے، یا پھر کوئی جو ہے اتنی سمجھنے والے ہے تو کمزور ہے یا سفیہ ہے، اللہ تعالیٰ دونوں بھی اس کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر جو لینے والا، پیسہ جو لینے والا ہے، اگر انہیں صحیح سفیہن ہے یا ضعیفن ہے، او یا لا یستطیعو، نہیں وہ استطاعت رکھتا، این یملا، کہ وہ املا کرائے، ٹھیک ہے؟ یا پھر تھرڈ کیا ہے؟ تھرڈ چیز کیا ہے کہ اگر اس کے پاس جو ہے اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ڈکٹیٹ کروائے، ٹھیک ہے، وہ ڈکٹیٹ کروائے۔ اب کیا وجہ ہے
کسی کے پاس کیپیبلٹی نہیں رہنے کی ڈکٹیٹ کرانے کی، یعنی کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہو سکتا ڈکٹیٹ کرانے کا. یا دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو بولنے نہیں آتا، مکہ ہے، زبان کی جو ہے اسپیچ کی ڈیفیکلٹی ہے اس کو، ٹھیک ہے، یہ ریزن ہو سکتا. تیسرا یہ ہے کہ بیمار ہے، منہ کھولنے کا دمچ نہیں ہے بیچارے کو، اوکے. یا پھر جیسا ہوتا ہے نا وہ فالج کا اثر ہوتا ہے، پیرالسس کا اثر ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے انہیں منہ سے جو ہے بول نہیں سکتا، یا بول رہا تو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ بھی ایک انکیپیبلٹی ہو سکتی ہے، یہ بھی ریزن ہو سکتا. یا پھر کیا ہے کہ لینگویج بیریئر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر کیا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ سارا اگر سیناریو ہے، پہلے کیا ہے کہ اگر وہ صحیح سفیہن ہے، کم عقل ہے، ٹھیک ہے، او ضعیفن ہے یا کمزور ہے، یا پھر جو ہے لا یستطیع ان یملا، کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ املا کروائے، تو کیا کرنا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے ہوا وہ فل یملل، پس چاہیے کہ املا کروائے، ولیہ، اس کا ولی، اس کا جو ہے سرپرست، ٹھیک ہے. ولی کا مطلب ہم کیا کیا معنی میں دیکھے تھے؟ دوست کے معنی میں دیکھے تھے، رائٹ. اور پھر کیا ہے کہ پروٹیکٹر کے معنی میں دیکھے تھے، اوکے. سرپرست کے معنی میں دیکھے تھے، جیسا بولتے نا ان کا ولی کون ہے، ولی کا مطلب کیا، گارڈین، ٹھیک ہے، پروٹیکٹر، کیئر ٹیکر، یا پھر جو ریسپانسبل ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھی معنی اس کے اندر آتے ہیں. تو کیا کرنا ہے، بس چاہیے کہ چھوڑ دینا نہیں ہے، ارے نہیں کیپیبلٹی نہیں ہے تو چھوڑ دو بھائی، مت لکھاؤ، نہیں، اس کے بدل، اس کے بہاف پہ اس کا کوئی گارڈین جو ہے یہ ڈکٹیٹ کروائے گا. سمجھ میں آ رہا؟ تو اب دیکھیے آپ کہ کتنی امپورٹنس ہے، کتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے بھی کیس میں چھوڑ دینے کا حکم نہیں دے رہے کہ جان تو نہیں لکھے تو نہیں لکھے، کوئی پرابلم نہیں ہے، نو، ویسا نہیں تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا. اب دیکھیے خود کو لکھنے نہیں آتا تو کاتب کو لو، خود کو ڈکٹیٹ نہیں کروانے آتا تو کسی ولی کو لو، اور دونوں کے اوپر کیا حکم ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ جو ہے لکھنے والا لکھوائے یا ڈکٹیٹ کرنے والا ڈکٹیٹ کروائے، ٹھیک ہے. اس کا جو ہے نا ایسا نہیں ہونا ہے کہ محبت کی بیسس پہ، دوستی کے بیسس پہ انہیں جو ہے نا یا تو لینڈر کی طرف جو ہے جھک کر کوئی چیز لکھ دے، ٹھیک ہے، یا ڈکٹیٹ کروا دے، یا بوروور کی طرف جو ہے کوئی چیز جھک کر ڈکٹیٹ کروا دے. یعنی کہ ان کی طرف بھی انکلائنیشن نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف بھی انکلائنیشن نہیں ہونا چاہیے، بائسڈ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عدل کے ساتھ معاملہ ہو، ٹھیک ہے. اب یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ لکھتے جائیے. ایک انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہوم ورک رہے گا کہ جتنے بھی احکامات ہیں آپ کو پورے جو ہے نا مینشن کرنے کا ہے، احکامات پورے. یہ ایک آیت میں آپ دیکھیں کہ کتنے سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ احکامات بیان کر رہے ہیں، کتنے سارے جو ہے آرڈرز ہیں ہمارے لیے، کتنے سارے حکم ہیں ہمارے لیے جس کے اوپر عمل کرنا ہے. اچھا پھر اب آگے دیکھیے، آئیے کیا بتایا جا رہا، بس تشہدو، اور گواہ بنا لیا کرو. دیکھیں اب ہم اس سے پہلے دیکھے تھے نا، یہ الف سین تا کا یہ جو اضافہ ہوتا نا، استغفار، استکبرا، استخارا، ٹھیک ہے، استسقا، یہ جو استفعال کے وزن پہ جتنے بھی ورڈ آتے نا، کہ کوئی بھی چیز کا چاہنا یا طلب کرنا سینس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر ایک ہوتا ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو گواہ بنانا، ایک گواہ کو طلب کرنا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر کیا بتا رہے، اور گواہ بنا لیا کرو، کسی کو جو ہے گواہی کے لیے طلب کر لیا کرو، گواہ مقرر کر لو، ٹھیک ہے نا. تو ایک جو ہے نا کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ وٹنس یہاں پر ہونا ضروری ہے. کیا ہے؟ وٹنس ہونا جو ہے، کسی کو وٹنس بنانا ضروری ہے. اچھا اور کتنے وٹنس ہونا چاہیے بھائی؟ شہیدینی، عینی اور آنی کیا انڈیکیٹ کرتا؟ عینی اور آنی کیا انڈیکیٹ کرتا؟ جلدی سے بتائیے. ڈویل کو انڈیکیٹ کرتا نا. تو کتنے وٹنس ہونا چاہیے؟ ایک وٹنس نہیں، 2 وٹنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، 2 وٹنس ہونا چاہیے. اب 2 کئی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے، دو کیوں رہنا ہے؟ ایک رہا تو بھی کافی. ایک تو اہمیت سمجھ میں آتی کہ ارے بھائی ایک وٹنس ہے، 2 رہنا ہے. اور پھر کیا ہے کہ 2 وٹنس رہے تو کیا ہوتا، آپس میں جو ہے نا میوچل کنفرمیشن بھی وہ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ذرا پوچھ لیتے، ٹھیک ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بھلا تو دوسرا اس کو جو ہے یاد دلاتا. تیسرا کیا ہے کہ بات کی سچائی کے اندر دم آتا. ایک ہی انسان گواہی دے رہا تو اتنی سچائی میں دم نہیں رہتا. 2 انسان بھی جو ہے وہ بات کی گواہی دے رہے
تو زیادہ جو ہے وزنی اس کی جو ہے گواہی ہو سکتی. اور پھر کیا ہے کہ دو انسان رہے تو اگر ایک انسان کسی کی طرف بائس بھی ہو رہا تو دوسرا انسان جو ہے نا بائس نہیں ہونے کا چانس رہتا, تو زیادہ اس کے اندر جو ہے حق بجانب رہنے کی جو ہے چانس بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے شہیدینی, دو گواہ جو ہے گواہ کے طور پر بنا لو, من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے. ٹھیک ہے نا, من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی کہ تم خود ڈیسائیڈ کرو کہ کون رہنا ہے. اور اگر فَإِن, پھر اگر لم نہ یکونا, وہ دو ہوں. ٹھیک ہے, یکونا الف کا اضافہ آ گیا دیکھیں. ٹھیک ہے, یکونا الف کا اینڈ پہ اضافہ آ گیا یعنی کہ وہ دونوں ہوں. ٹھیک ہے, پھر اگر نہ وہ دونوں ہوں رجلینی, دو مرد, فرجلن, تو ایک مرد, یعنی کہ دو مرد موجود نہ ہوں, اگر آپ کے لیے آپ کے سامنے جو ہے اویلیبل نہ ہو تو پھر کیا کر سکتے, ایک مرد, فرجلن, تو ایک مرد. ٹھیک ہے, تنوین کے ساتھ آ گیا رجلن, ایک مرد, وامراتانی, اور دو عورتیں, آنی. ٹھیک ہے, ابھی پہلے جو ہے پریویس ورڈ کیا پڑھے تھے, شہیدینی, عینی پڑھے تھے. عینی کیا انڈیکیٹ کر رہا, عینی کیا انڈیکیٹ کر رہا, دو. ٹھیک ہے نا, اب یہاں پر آنی کیا انڈیکیٹ کرا, دو. ٹھیک ہے, تو شہیدینی دو مرد, یا امرتانی, امراتانی, یا دو عورتیں. اب دیکھیں امرتا کا مر'a جو ورڈ ہے, مرئی و زوجی ہی, ہم اس سے پہلے پڑھے تھے. ٹھیک ہے, عورت کو بولیں گے. اوکے, اچھا, اور ایک بات یہاں پر دیکھیے کہ امرتانی کا مطلب ایک اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا, یہ ہو سکتا نہیں, ہوتا ہے کہ یہ کوئی امیچور گرلز یا امیچور بوائز کی بات نہیں ہو رہی, رجل اور امرتانی کی بات ہو رہی. یعنی کہ ایک میچورڈ مرد اور ایک میچورڈ عورت, جس کی شرط کیا ہے گواہ کے طور پر, کہ وہ مسلم ہو, عقل مند ہو. ٹھیک ہے نا, ممن, اس میں سے جو, تردونا, تم پسند کرتے ہو, یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تردونا کے اندر کیا مطلب آیا کہ جس کو تم پسند کرو, جس کو تم پریفر کرو. ایسا نہیں کہ وہ جو وٹنس ہے وہ کون رہنا ہے, جو تم جس کو پریفر کرو گے. اب جیسا ہوتا ہے نا بعض وقت ایسا بھی ہو سکتا کہ دو کیا چار آدمیاں موجود ہے, بٹ آپ کو وہ ایک آدمی کے اوپر آپ کو مثال کے طور پہ ٹرسٹ نہیں ہے, آپ ان کو ایز اے وٹنس نہیں بنانا چاہ رہے, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے نا ایک مرد کو بنائیں گے اور دو عورتوں کو بنائیں گے. ہو سکتا دو عورتوں پر آپ کو ٹرسٹ ہے تو عورتوں کو آپ یہاں پر لینا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا یہاں پر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ دو عورتوں کا کیوں ذکر ہے. تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز ہم لوگ جو ہے تفسیر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرد اور دو عورتیں کیوں یہاں پر اضافہ اللہ تعالیٰ کرے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے تفسیر میں ہم لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, تو اب یہاں پر کیا ہے کہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ تمہاری رضا ضروری ہے, تمہارا پسندیدہ شخص کو جو ہے تم ایز اے وٹنس کے طور پر بنا سکتے ہیں. من الشہداء, گواہوں میں سے, ان, اس لیے کہ, تدلّا, بھول جائے گی, تدلّا کا مطلب کیا ہے, اگر جو ہے بھول جائے, احداہما, ان دونوں میں سے ایک. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر خود ریزن بھی دے رہے کہ دو عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کیوں رکھے, کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے, فتذکر, تو یاد دہانی کرا دے, احداہما, ان دونوں میں سے ایک, الاخری, دوسری کو. ٹھیک ہے, احداہما. اب دیکھیں کہ یہاں پر پورے جو ہے ڈویل کے صیغے استعمال ہو رہے. کہاں کا استعمال ہوا, دیکھیے ڈویل کا صیغہ شہیدینی میں استعمال ہو گیا, ایک. ٹھیک ہے, دوسرا یکونا میں استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے, الف کا اضافہ کر کے. پھر رجلینی, عینی کا استعمال ہو گیا, دو مرد. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد امرتانی, آنی کا ورڈ, پھر یہاں ڈویل صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کہاں ہو گیا, احداہما, ان دونوں میں سے ایک. ٹھیک ہے, تو دونوں, ہما, دونوں. اور پھر کیا ہے کہ پھر سے احداہما استعمال ہو گیا, اور یہ تمام کیا ہے, یہ پورے ڈویل کے صیغے استعمال ہو گئے. تو یہاں پر آپ لوگ نوٹ کر لیجیے. اچھا, اب دیکھیے کہ ایک ریزن تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے, اور صرف دو عورتوں کا ذکر نہیں ہے, آدمیاں بھی دو آدمی چلیو بولے اللہ تعالیٰ, ایک آدمی نے بولے. شہیدینی کے لیے جو ہے دو گواہ اللہ تعالیٰ لیو بولے, دو مرد اللہ تعالیٰ جو ہے لیو بولے. تو دو مرد کئی کو, اب بھی ریزن دیکھیں ہم, تاکہ جو ہے ایک بائس نہیں ہونا, ایک جو ہے بائس رہا تو دوسرا جو ہے ذرا وہ کرنا. دو اگر مل کے گواہی دیے تو زیادہ اس کے اندر جو ہے پختگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اگر مثال کے طور پہ
टाटा बाय बाय, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो दूसरा मौजूद रहता गवाही देने के लिए, राइट। अच्छा, फिर दूसरा आप देखिए कि एक मर्द और दो औरतें अगर रहता, ठीक है, एक मर्द और दो औरतें नहीं रहता और एक मर्द और एक औरत रहता, तो क्या वो औरत वो मर्द से जो है भूल गई तो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, याद दिला लेंगे एक दूसरे को? क्या कंफर्टेबल रहते एक मर्द और एक औरत? और एक मर्द और एक औरत की यहाँ पर मिक्सिंग अल्लाह ताला नहीं करा रहे, तो इसीलिए औरत को फिर क्या है, दो की कैटेगरी में जो है अल्लाह ताला डिवाइड कर दिए। जैसा दो मर्द है तो अल्लाह ताला यहाँ पर दो औरत की कैटेगरी बना दिए, ताकि एक मर्द और एक औरत गवाह रहे। और अगर औरत भूली तो अब उन्हें किससे पूछेंगी? क्या वो मर्द से पूछेंगी? और जरूरी नहीं है ना कि वो मर्द उसका महरम हो, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह ताला दो औरत की, फिर अल्लाह ताला दो औरतें भी रखे, दो मर्द के साथ अल्लाह ताला दो औरतें भी रखे। और जब आपस में वो जो है अगर भूल गए तो एक दूसरे को याद दिला दे, या एक औरत जो है इंतकाल हो जाए तो दूसरी औरत जो है उसकी गवाही दे दे। यानी कि इस तरीके का अल्लाह ताला ने अंदाज रखा है, और इसकी और भी इंशाल्लाह जो है वजूहात हम हिकमत अल्लाह की देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, फतुज़क्किर, क्या है, फ प्लस तुज़क्किर, यहाँ पर क्या है, तो याद दहानी करा दे, ठीक है, याद दहानी करा दे। अब जक्किर क्या है, जक्किर जो एक्चुअली फेले अम्र है, ठीक है ना, जक्किर क्या है, पहले अम्र है, याद दिला दे, टू रिमाइंड, ठीक है, रिमाइंड करा दे। तू का इजाफा जो है मुअन्नस इंडिकेट कर रहा है, तो याद दहानी करा दे। फा तू जकिर, तो याद दहानी करा दे, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, अल उखरा, दूसरी को, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़िए, वला याबा, और ना इनकार करे, कौन? अब यहाँ पर इससे पहले भी याबा का वर्ड आया था, याबा किसके लिए था वहां पर? कातिब के लिए वर्ड आया था, क्या? और ना इनकार करे लिखने वाला, ठीक है ना, लिखने वाला। अब यहाँ पर क्या है, और ना इनकार करे शुहदा, गवाह, जिसको जिसको जो है सामने वाला गवाह के तौर पर बनाया। जब गवाह गवाह के तौर पर आपको असाइन कर रहे थे, क्या आप हमारे ये डीलिंग के लिए, ये ट्रांजैक्शन के लिए, क्या आप विटनेस बन सकते? तो सामने वाला बोला हाँ मैं बन सकता हूँ। अब उसके बाद जो है जब जरूरत पड़ी विटनेस जो है देने की, जो है विटनेस करने की जरूरत पड़ी, तो वो बोले कि नहीं भाई जरा मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो अब क्या होता, पूरा मामला गड़बड़ हो सकता। तो इसीलिए अल्लाह ताला बोले नो, तुम इनकार नहीं करना है। जब तुम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए तो फिर जब भी तुमको बुलाया जाए तुम्हारा जाना है, ठीक है ना। वला याबश शुहदा, और ना इनकार करे गवाह, इदा मा दुऊ, जब या जहां भी वो बुलाया जाए। इदा मा में क्या मतलब है, जब भी बुलाया जाए या जहां पर भी बुलाया जाए तुम्हारा जाना है। दुऊ, वो बुलाए जाए। अगर नहीं तुम ये जिम्मेदारी कर सकते तो तुम फिर जो है इतनी जिम्मेदारी लो मत। अब देखिए कि इवन शादी के टाइम पर भी जो है गवाह होते हैं, राइट, निकाह के टाइम पर भी जो है गवाह होते हैं। तो गवाह चुप ऐसी चीज नहीं, गवाह आज हम क्या है, स्टेटस सिंबल बना लिए हुए हैं। क्या है भाई, फुप्पा को गवाह बने क्या नहीं, चिच्चा को गवाह बने क्या नहीं, जो नहीं बने रुस्स के फुक्के जो है नाराज होके बैठ जाते। तो क्या है, आज हम गवाह का मतलब क्या समझते हैं कि इम्पोर्टेंस, अरे भाई हमको इम्पोर्टेंस नहीं दिए, हमारे गवाहों में लेना था, हमारे इम्पोर्टेंस देना था। ये इम्पोर्टेंस की बात नहीं है बेटे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आप गवाह बन रहे तो आपका, अब आप गवाह बनने के बाद इदा मा दुऊ बोले तो आप फौरी हाजिर हो जाना पड़ता, जब भी जहां भी आपको बुलाया जाए, ठीक है ना, आपको हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी का काम है, ये कोई सिर्फ जो है आपको खुश होके बैठ जाने का काम नहीं है। आपको विटनेस के तौर पे साइन लिया जाता ना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में, मिसाल के तौर पे कोई जो है घर खरीद रहा, अब घर में आपको जो है विटनेस के तौर पर लिए, निकाह के में लिए, या बिजनेस के टाइम पर लिए, ओके। तो विटनेस में साइन करते वक्त बड़ा जो है अच्छी बात समझ ले रहे, कोई कोई जो है अच्छी बात, यानी कि ठीक है अच्छी बात है इस एतबार से कि आप किसी की मदद करें, बट ये जहन में रखना है कि ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब भी आपको फिर बुलाया जाए तो आप फिर मदद के लिए हाजिर हो जाना है, ठीक है। हाँ, अब आगे भी अल्लाह ताला फिर कुछ गाइडेंस अल्लाह ताला दे रहे, वला तसअमू, और ना तुम सुस्ती करो, ठीक है, अन के तक्तुबूहु, तुम लिख लो उसको, यानी कि जो भी खर्च का लेन देन हो रहा है, सगीरन औ कबीरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इला अजली ही, तरफ उसके मुकर्रर वक्त के। अब देखिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बताए कि तुम्हारे को चाहिए कि तुम लिख ले, उसके अंदर सुस्ती मत करो, उसके अंदर काहली मत करो कि
چھوٹی چیز رہو یا بڑی چیز رہو. کیا مطلب ہے چھوٹی چیز رہو؟ یعنی کہ اگر اماؤنٹ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیسے بھی جو ہے تمہارا کو کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے. چاہے چیز کیا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. یا پھر کیا ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صغیرن اور کبیرن، اسمال ڈیٹیلز ہو یا بڑی بڑی ڈیٹیلز ہو، دونوں بھی لکھ لینا ہے. بس ایسا ہو سکتا نا کہ لکھتے وقت ہم صرف یہ کریں کہ بڑی بڑی جو امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہمارے کو دکھ رہی، موٹی موٹی بات لکھ لیے، اسمال ڈیٹیلز تو لکھے ہی نہیں. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، پھر کانفلکٹس ہو سکتی، پھر پرابلم ہو سکتی. یہ تو لکھ لیے کہ 2026 میں، ایک سال کے بعد 2026 میں دیں گے. آج کی ڈیٹ لکھ لیے، مثال کے طور پہ آج کی ڈیٹ لکھ لیے 1 جان، ٹھیک ہے، 1 جان 2026 میں جو ہے یہ قرض جو ہے دیا جا رہا ہے. ایک سال کے بعد اس کو واپس کرنا ہے 2027 میں بول کے لکھ دیے. اب ایک سال کے بعد کا کیا مطلب بنا، انڈرسٹوڈ ہے کہ 1 جان آف 2027. بٹ کیا ہے، آپ مینشن نہیں کرے کہ 1 جان آف 2027، آپ صرف مینشن کرے 2027. اور سامنے والا یہ بول سکتا کہ 2027 تو پورا 12 مہینے کا رہتا بھائی. تو اب میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو 2027 میں دینا ہے، تو اب 12 مہینے میں سے میں کبھی بھی دے دوں. تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لکھ لو، چھوٹی چھوٹی بات رہو یا بڑی بڑی بات رہو، سب لکھ لو. یا پھر چھوٹی اماؤنٹ رہو یا بڑی اماؤنٹ رہو، اس کو یہ مت سوچ کے چھوڑ دو کہ آئی کیا بڑی بات ہے، آئی 10,000 ہے، اب کیا 10,000 کا سے لکھ لے تو بیٹھنا، 1,000 ہے کیا لکھ لے تو بیٹھنا. اچھا دکھتا کیا 10,000 کے واسطے یا 1,000 کے واسطے لکھ لیتے؟ بعد میں کیا ہوتا، وہ 1,000 کے واسطے دل میں میل آ جاتا کہ سامنے والا کوئی جو ہے گڑبڑ کر دیا تو دل میں میل آ جاتا. یا سامنے والا جو پوچھنے والا ہے انہیں پوچھتے بیٹھا کہ کیا ہوا وہ 10,000 کا نہیں دیے. اب جیسا مثال کے طور پہ ہم جو ہے کسی سے 1,000 روپے لے لیے، ٹھیک ہے، 1,000 ہی چاہے، بڑی بات نہیں ہے، آف کورس جو ہے ٹھیک ہے، چلو جان دو، بڑی بات نہیں ہوں گی، اوکے. 1,000 روپے لے لیے. اب کیا ہوتا، سامنے والا دینے والا 1,000 روپے دے دیتا، لینے والا 1,000 روپے لے لیتا. اب میں میری بہن کو مثال کے طور پہ 1,000 روپے دی، میں کئی کو دی، انہوں سمجھو کہ میرے کو دے دیے 1,000 روپے، انہوں میرے کو دے دیے، میں لے لی. ٹھیک ہے باجی، میں جو ہے 1,000 لے لوں، میں تھوڑے دنوں کے بعد سے واپس کر دوں. اب میں یہ نہیں بولی کہ تھوڑے دنوں کے بعد واپس کر دوں کا کیا مطلب ہے. تھوڑے دن تو کتنے بھی ہو سکتے نا بھائی. میرے نزدیک تھوڑے دن بولے تو 1 ہفتہ یا 15 دن یا 1 مہینہ یا 6 مہینے بھی میرے اندر تھوڑے دن ہو سکتے. اور وہ بھی اگر میں حیدرآباد کی ہوں تو پھر تھوڑے دن کا مطلب تو بہت کچھ ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر کیا ہے، اب سامنے والے کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں بول رہے کیا ہوا بہن، پیسے لیے تھے نا، وہ دے دیتے کیا؟ نہیں بھائی، بولی نا تھوڑے دن کے بعد سے دے توں. تو اب میرے تھوڑے دن ختم اچنے ہو رہے اور سامنے والا کو ضرورت ہے. سامنے والا سوچ رہا کہ بھائی کیا ہوا، پیسے دے رہے چنے، انہوں تو دینے کا نام اچنے لے رہے، کیا ہے بھائی، کیا ڈبانے کا ارادہ ہے، کیا رکھ لینے کا ارادہ ہے، کیا ہڑپ کر لینے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی بات ایسی آ سکتی. تو ہم کو کیا ہے کہ ایون 1,000 روپے لے رہے دے رہے، تو اب ہم کیا کرنا، لکھ لینا بہتر ہے، لکھ لینا. تھوڑے دن کا کیا مطلب ہے بہن، بتا دو بھائی، تھوڑے دن کا کیا مطلب ہے. تو تھوڑے دن کا مطلب یہ ہے کہ باجی میں 1 مہینے میں دے دوں، آج یہ تاریخ ہے، 1 مہینے میں 1,000 روپے آپ کو انشاءاللہ دے دوں. تو میرے کو بھی کیا ہوتا کہ ایک سینس آف ریسپانسبلٹی فیل ہوتی کہ بھائی آن دس ڈیٹ آئی ہیو ٹو ریپے اٹ، I have to pay it back. میرے کو بھی ایک سینس آف جو ہے فیل ہوتا، ایک آپ کو ڈیوریشن کی جو ہے انتہا رہتی، لمٹ رہتی. تو آپ بھی کیا ہے کوشش کرتے کہ وہ ٹائم پہ، اب تھوڑے دن بول کے لی تھی نا بول کے ہم کیا کرتے، اب اس کو چلاتے رہتے اور سالوں پہ سال جو ہے گزرتے جاتے، حالانکہ اماؤنٹ جو ہے بہت تھوڑی تھی، بٹ اسٹل کیا ہے وہ انسان کے دل میں جو ہے برائی آنے کا ذریعہ بن سکتا. اور نیکسٹ ٹائم جب ہم منگیں گے تو کیا ہے سامنے والا بھی دینے سے پہلے سوچتا نا، ارے بھائی اس سے پہلے 1,000 روپے لیے تھے، تھوڑے دن بول کے لیے تھے، آج تک اس کی باری نہیں. اب سامنے والا کیا کریں گا، دیتے وقت کیا کمفرٹیبل فیل کریں گا، انہیں نہیں فیل کریں گا، انہیں کمفرٹیبل ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، حالانکہ اماؤنٹ کم تھی بٹ انہیں کمفرٹیبل. تو یہ کیا ہے ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لکھ لو. اچھا اب یہاں پر آ گیا تسامو کا ورڈ آ گیا. اب تسامو کا ورڈ کیا ہے، یہ قرآن کے اندر صرف 3 مرتبہ آیا ہوا ہے. سین حمزہ میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے، کوئی بھی چیز کا اکتانا، سستی کرنا، تھکنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کے زیادہ عرصے تک جو ہے رہنے یا کرنے سے دل بیزار ہو جائے. اب کیا ہے، اب کتنے مرتبہ لکھنا بھائی، ایک ایک کیا 1,000 روپے لکھ لیتے بیٹھیں گے، 100 روپے، اب بیزار ہو رہی ہے آپ کو، سستی آ رہی، اکتاہٹ آ رہی.
تو آپ جو ہے نہیں لکھ رہے، تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں، اکتاہٹ فیل مت کرو، ٹھیک ہے، سستی فیل مت کرو، لکھ لو، تھوڑا بھی رہا تو صغیرن او کبیرن. یہ جو سینٹینس آ گیا نا، اللہ تعالیٰ یہ آیت کے اندر یہ جو لکھ دیے نا، یہ اس سے جو ہے کتنے بڑے بڑے پرابلم سے جو ہے ہم بچ سکتے. چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ لکھ لو. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اچھا بعض وقت یہ ہوتا نا کہ سامنے والا اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لکھ لے رہا تو اماں کیا شکی مزاج ہے جی، ذرہ بھروسہ نہیں ہے، ایسا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لکھ لے کہ رکھ لیتے انہوں تو ہمارے اوپر، جیسا کہ ہم ان کی جائیداد کو ہڑپ لے رہے، ہضم کر لے رہے. تو ایسا برا سمجھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا حکم ہے بھائی، آپ کا میری مرضی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، چھوٹی رہو یا بڑی رہو لکھ لو، بولے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ہاں البتہ اگر آپ کے اندر اتنی وسعت قلبی ہے، ٹھیک ہے، جیسا ابھی مثال میں اپنی بہن کی دی تھی، تو میری بہن کے اندر اتنی وسعت قلبی ہے کہ اگر جو ہے میں تھوڑا بہت جو ہے ان کے پاس سے لی، آگے پیچھے ہو گیا، دیر ہو گئی، پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس ویسا جو ہے کیا بولیں گے کہ وسعت قلبی ہے، ویسا آپ کے پاس ظرف ہے کہ اگر میری بہن میرے پاس سے تھوڑا بہت لے لی تو بھی میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا بول کے، وہ اگر آپ کا کیلیبر اور لیول ہے، دین ڈونٹ رائٹ، نو پرابلم. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے دل میں کوئی برائی نہیں آنے والی ہے. پھر جانے دو، اگر آپ کا اتنا بڑا دل ہے کہ آپ دے کے معاف کر دیتے، دے کے بھول جاتے، دے کے پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا وسعت قلبی سے نوازا ہے، اتنا جو ہے آپ کا جو ہے ظرف اتنا بڑا ہے، عمدہ ظرف ہے، یا پھر جو ہے آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ 4 لوگوں کو بھی دیے تو آپ کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا، دین ٹھیک ہے، نو پرابلم، مت لکھو، مرضی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ویسا دل ہے. ٹھیک ہے، بٹ اگر جو ہے بہتر کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر حکم دے رہے کہ آپ جو ہے بہتر ہے کہ لکھ لیا کرو. اوکے، اچھا تو کیا ہے یہاں پر، اب دیکھیے کہ یہ جو تسمو کا ورڈ ہے یہ قرآن کے اندر 3 مرتبہ آیا ہوا ہے، جیسا ابھی میں بتائی. ایک تو یہاں آ گیا، دوسرا جو ہے سورہ فصلت میں جو ہے نا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے تھکتے نہیں، یا پھر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے بات مانتے مانتے. ٹھیک ہے، تو وہ کانٹیکس میں وہاں پر آیا ہوا ہے. الا اجلی ہی، طرف ایک مقرر وقت کے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے لکھ لو. ذالکم، یہ بات، اقسطو، زیادہ انصاف والی ہے. ٹھیک ہے، صرف قسط کی بات نہیں ہو رہی، اقسطو الف کے اضافے سے. ٹھیک ہے نا، اقسطو الف کا اضافہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ انصاف والا ہے. وہ اقوامو، آگے دیکھیے اقوامو، اور زیادہ جو ہے درست ہے، زیادہ جو ہے قائم رہنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ فارمیٹ دیکھیے، گرامیٹیکل فارمیٹ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اقسطو زیادہ انصاف، اقسطو قاف سین طا سے روٹ ورڈ ہے، اور قسط کا ورڈ یہ پہلی بار یہاں پر آیا ہوا ہے 25 ٹائمز قرآن کے اندر ہم دیکھیں گے، یعنی کہ عدل اور انصاف کا معنی ہے. قسط کا مطلب کیا ہے؟ عدل اور انصاف. ٹھیک ہے، عدل پر مبنی حصہ، کسی کو اس کا حق صحیح انداز میں دینا. ٹھیک ہے نا، یہ قسط کا معنی بنتا ہے. تو یہ بات زیادہ انصاف والی ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. وہ اقوامو، اور زیادہ درست ہے، یا پھر کیا ہے زیادہ مضبوط ہے، یا زیادہ جو ہے قائم رہنے والی ہے. ٹھیک ہے نا، زیادہ قائم رہنے والی ہے. اور پھر کیا ہے للشہادتی، گواہی کے لیے. وہ ادنا، اور زیادہ قریب ہے. ادنا، ادنا کا ورڈ بھی ہم دنا دنی کا جو ورڈ ہے ہم اس سے پہلے پڑھے تھے، یعنی کہ ایک تو قریب کے معنی، اسی لیے اسی سے ورڈ دنیا ہے، اس کا اپوزٹ اقصا ہے، ہم پڑھے تھے نا، ادنا اقصا، تو زیادہ قریب ہے. اللہ کے نہ ترتابو، تم شک میں مبتلا ہو جاؤ. ترتابو ریب سے ہے، ریب کا ورڈ پڑھے تھے، لا ریب فی، آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا، آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اور پھر ایک تو فرسٹ آیت میں بھی پڑھے تھے، آیت نمبر 23 میں بھی یہ ورڈ استعمال ہوا. قرآن کے اندر 36 ٹائم جو ہے ریب کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ترتابو، تاکہ نہ تم شک میں پڑو، شک میں مبتلا ہو، الا مگر ان کے تکونو ہو تجارتن، تجارت یا سودا، حاضرتن حاضر، دست بدست. ٹھیک ہے، تدیرونہا، تم تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، اللہ کے نہ، تکتبوہا تم لکھو اس کو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پہلے تو کیا بتائے کہ تم جو ہے چھوٹا رہو بڑا رہو، صغیرن اور کبیرن، یہ تم لکھو، یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک، زیادہ انصاف والی بات ہے، اور زیادہ قائم رہنے والی بات ہے شہادت کے لیے، یعنی کہ ایک وٹنس کے طور پہ، ایک گواہی کے طور پر لکھنا
وہ اچھا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے اندر کیوں ریزن کیا ہے اللہ تعالیٰ حکمت بھی بتا دے رہے، تاکہ تم آپس میں شک میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں البتہ اب ایکسیپشنل کیس آ رہا ہے اللہ کے بعد، ٹھیک ہے، اللہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ایکسیپشنل کیس کی اللہ تعالیٰ ذکر کرے، کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ اگر تمہارا جو بزنس ہے، یعنی کہ تمہارا یہ جو لین دین کا یہ جو معاملہ ہے نا، اگر یہ لین دین کا معاملہ دست بدست ہے، ایک ہاتھ دیے ایک ہاتھ لیے، ٹھیک ہے، چلتے چلتے ایک جو ہے بنڈی پہ رکے، وہاں پر جو ہے 50 روپے دیے اور سامنے والا موز دے دیا آپ کو، ٹھیک ہے، 50 روپے دیے سامنے والا موز دے دیا۔ اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں 50 روپے دیا، سامنے والا موز دیا، انہیں میرے کو دے دیا، پیڈ ہینڈز پیڈ، اس کی سائن لے لے رہے، آپ بھی سائن کر لے رہے، تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز جب کا جب آپ جو ہے ہو جا رہی، بزنس ڈیلنگ ہو جا رہی، سامنے والا آپ لیے، انہیں دے دیا، ختم بات، ٹھیک ہے، ڈن، معاملہ ڈن ہے۔ تو اب ایسے چیزوں کو اگر آپ نہیں لکھے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر اب کیا ہے کہ اگر اب یہ آیتیں پڑھے، اتنی ڈیٹیلز پڑھے، بڑی چیز رہے، چھوٹی چھوٹی چیز رہے تو بھی لکھنا، اب انسان جو ہے نا اپنے اوپر کیا ہے کہ ایک ذمہ داری محسوس کر رہا، ٹھیک ہے، ایک ذمہ داری محسوس کر رہا کہ ارے باپ رے سب چیزاں لکھنا ہے، کہتے اللہ میاں بولے سب چیزاں لکھنا ہے، اب ہر چیز جو ہے اب ہم کیا ہے لکھ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے نو 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 پرابلم، ٹھیک ہے، اٹس اوکے اٹس اوکے، اگر ایسی چیزیں ہیں لین دین چنو منو لین دین ہے تو آپ کیا ہے اس کو نہیں لکھے تو بھی اٹس اوکے چل جاتا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے کہ آج اگر ہماری سوسائٹی میں اگر ہم دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہمارے کو 1400 سال پہلے ہمارے کو اللہ تعالیٰ بتا دی ہوئے، آج ہماری سوسائٹی میں ہر بزنس اسی کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہر جگہ آپ کو سلپ نہیں ملتی، ہر جگہ آپ کو ریسیٹ نہیں ملتی، ہر جگہ ریسیپٹ ملتی ہے آپ کو، آپ جا رہے کوئی بھی چیز، سامنے والا آپ کو جو ہے ریسیپٹ دے دیتا، کیا کیا وہ گواہی رہتی، وہ ریٹرن پروف ہے، ایکچولی وہ آپ کے چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن کا بھی ریٹرن پروف انہیں جو ہے سامنے والا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آج ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر زبردست جو ہے کام زبردست عمل ہو رہا ہے۔ اچھا پھر آگے کیا بتایا جا رہا؟ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا، جب، تبایعتم، باہم خرید و فروخت کرو تم، ٹھیک ہے، جب تم باہم جو ہے بے سے ہے، بے کا ورڈ تو آلریڈی آپ لوگ جو ہے آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سلائڈ تھوڑا سا پیچھے کریے، ایک سیکنڈ، میرے کو کچھ دیکھنا تھا پیچھے کا آیت میں، اوکے چلیے، اوکے سلائڈ چینج کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہاں پر کیا ہے کہ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، ٹھیک ہے، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم باہم خرید فروخت کرو، جب تم باہم جو ہے کوئی بھی ڈیل کرو تو گواہ بنا لیا کرو، یعنی کہ اگر تم نہیں لکھ رہے تو ایٹ لیسٹ میک شور کرو کہ تم کسی کو وٹنس بنا لو۔ اب یہ بھی کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی بیسڈ آن کہ آپ جو ہے نا کیا بولیں گے کہ کون سے فارم آف جو ہے ڈیلنگ ہو رہی ہے، بالکل جو ہے جیسا ابھی میں مثال دی، کوتمیر لے لیے، پودینہ لے لیے، اس کا کسی کو پکڑ کے گواہ بنا رہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ باہم خرید فروخت کرو، ولا تضار کاتب ولا شہید، اور نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو یعنی کہ لکھنے والے کو، اور نہ گواہ کو۔ اب یہ کنڈیشن ہے، اب پیچھے جو آیت گزری اس کا کنٹینیوشن میں ذرا سمجھیے کہ یہاں پر جو ہے اذا ما دعو کے اوپر غور کریے، ولا یابت الشہداء اذا ما دعو، ٹھیک ہے، اور نہ انکار کرے گواہ جب بھی وہ بلایا جائے، جب بھی وہ بلایا جائے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی جو ہے ہمارے کو وٹنس کے طور پہ بلایا جائے گا تو وہ ٹائم پہ ہمارے کو حاضر ہونا چاہیے۔ ائی ہمارا کام ہو سکتا بھائی، ہماری مجبوری ہو سکتی بھائی، پھر اوپر سے بول رہے جہاں بلایا جائے وہاں جانا کرتے، ٹھیک ہے، جہاں بلایا جائے وہاں جانا چاہیے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تو مصیبت میں پڑ جائیں گے، تو لہٰذا اس کا بہترین سلوشن کیا ہے کہ گواہی مت دو، گواہ بنوچ نکو، کرکریچ نکو بھائی، گواہیچ نکو بنو، کیوں؟ کیونکہ اذا ما دعو کی شرط ہے، جہاں بھی بلایا جائے وہاں جانا پڑتا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بتا دے رہے کہ جو شہید ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے، اس کو آپ ضرر پہنچانا نہیں ہے، اس کو آپ کو ٹارچر کرنا نہیں ہے، مرضی میں اٹھے بیٹھے بلانا نہیں ہے۔ آج دیکھیے کہ یہ بات کتنی عام ہے نا کہ پولیس کے چکروں میں نہیں پڑنا بھائی،
بہت کرکریاں رہتے. بات کرے کہ جو ہے پولیس میں حاضری ہوتی, جیسا ہوتا نا خدا نہ خاصہ, جیسا ہم کسی کا جو ہے کوئی کرائم کے ہم وٹنس بن گئے, ہم کرائم کے مقام پہ موجود تھے, کوئی ایکسیڈنٹ کے مقام پہ سمجھو کہ موجود تھے, یا مرڈر کے ٹائم پہ, تو ہم کیا کرتے, اپنے آپ کو چھپا لیتے, ہم ظاہر نہیں کرتے کہ ہم وہ چیز کو دیکھے, ہم وہاں پر چھپ جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کو معلوم ہے کہ اگر ایک بار یہ لیگل کیسز میں پھنسے تو پولیسا دم کر دیتے, لیگل کاروائیاں بڑے ڈینجر ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارا سسٹم کا فیلئر ہے, ایکچولی سسٹم کا فیلئر ہے. بٹ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ ایسا فیلئر والا سسٹم نہیں ہے کہ تمہارے کو جو ہے ایز اے گواہ تم ہے تو اب تمہارے کو ٹارچر کیا جا رہا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دے رہے, اور نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ شہید کو. یعنی کہ بار بار جو ہے آپ بلاتے جا رہے, بار بار جو ہے ان کو دھمکیاں دیتے جا رہے, ان کو تکلیف دیتے جا رہے, کبھی بول رہے یہاں آؤ, کبھی بول رہے وہاں آؤ, یا انہوں آ رہے تو آپ ان کو جو ہے کرائے کے پیسے بھی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے سارا سارا دن بٹھا کے رکھ رہے, ان کے آرام کا خیال بھی. ایسا نہیں کرنا کوئی بھی قسم کا. آپ میک شور کرنا کہ جو کاتب ہے یا جو شہید ہے اس کو کسی بھی قسم کا ضرر آپ کی طرف سے نہ پہنچے, ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے ضرر ہماری طرف سے نہیں پہنچنا, یہ ہمارے کو جو ہے میک شور کرنے کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اچھا اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک ورڈ میرا مس ہو گیا تھا, تدیرونہا. تدیرونہا کا جو ہے روٹ ورڈ دال و را سے ہے, تدیرونہا دال و را سے ہے, اور یہ قرآن کے اندر 55 ٹائمز آیا ہوا ہے. اور یہ جو ہم اس سے پہلے یہ کئی بار آ چکا ہے, بٹ کون سے سینس میں؟ دار اور دیار کے سینس میں آیا تھا, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 84, 85 اور 94 میں جو ہے دار یا دیار, اور ایون جو ہے 243, 246, تو کتنے ہو رہا, 1 2 3 4 5 مرتبہ یہ آلریڈی آ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آلریڈی آ گیا ہوا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ وہاں پر کون سا ہے, دیار, گھر کے جو ہے مکان کے جو ہے سینس میں آیا تھا. اب یہاں پر دور کا, دور یہ جو ہے نا تدیرونہا کا مطلب کیا ہے, آپس میں. دور کا مطلب معلوم ہے نا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جیسا کھانے کا جو ہے نا ایک دور, ٹھیک ہے نا, ایک دور مطلب ایک روٹیشن, ایک سرکل, اوکے. دور کا مطلب کیا ہے, ایک روٹیشن, ایک سرکل. یا پھر ہوتا نا انہوں دورے پہ آئے ہوئے ہیں, انہوں جو ہے کسی کا جو ہے جیسا آتا نا پولیس جو ہے دورے پہ جاتی ہے, پرنسپل جو ہے دورے پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دورہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک چکر لگانا, اوکے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو ہے آپس میں لین دین کرتے ہو. ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم, لین دین کرتے ہو. بٹ ایکچولی اس کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ تم پیسوں کا یا جو سرکل یا راؤنڈ جو کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, ہاں راؤنڈ کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ جو تم پیسوں کا جو ہے لین دین, راؤنڈ جو تم پھراتے ہو, کبھی انہیں تمہارے کو دے رہا, کبھی تم ان کو دے رہے, اور یہ چکر چلتے رہ رہا, ٹھیک ہے. تو اس کو پھر تم نہیں لکھ رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو اگر تم نہیں لکھ رہے تو اس کے اندر جو ہے کوئی پرابلم نہیں. ہاں دور قرآن بھی اسی دور سے ہے, ٹھیک ہے نا, اور دور قرآن, ویری گڈ, بہت اچھا آبزرویشن ہے, ماشاء اللہ بارک اللہ آپ لوگوں کا. تو یعنی کہ جو ہے ایک چیز کا جو ہے کوئی بھی راؤنڈ لگانا, چکر لگانا, ٹھیک ہے. اچھا تو ہم کہاں تھے, اور جو ہے نا نہ تکلیف پہنچائے کس کو, جو لکھنے والا ہے یا شہید کو. وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم کرو گے, فَإِنَّهُ, تو بے شک, فسوق بکم, تو گناہ ہوگا تمہارے لیے, ٹھیک ہے. تمہارے لیے کیا ہے, فسوق ہوگا. اب دیکھیے فسوق جو فسق جو ورڈ ہے, یہ کوئی چھوٹا گناہ کی بات نہیں ہے نا, فسوق بڑے گناہ کو کہتے ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے. تمہارا لمٹ کو کراس کرنا, اوکے, تمہارا حد سے نکل جانا, اللہ کی نافرمانی میں تم جو ہے لمٹ کو کراس کرنا مانے ہیں. تو تم اگر جو ہے کاتب کو تکلیف دو گے یا شہید کو تکلیف دو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور وہ سکھاتا ہے تم کو. يُعَلِّمُ, علم يعلم, تعلیم ہے, ٹھیک ہے. علامہ کا مطلب کہ سکھانا, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے, وہ يعلم, اور وہ سکھاتا ہے تم کو, کون, اللہ تعالیٰ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کہ کیا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ تمام چیزوں کی تعلیم, یعنی کہ پورے ڈیٹیلز, یہ پورے احکامات اللہ تعالیٰ تمہارے کو پرسنلی سکھا رہے. اوفو, یہاں پر جو ٹیوٹر ہے, جو سکھانے والا ٹیچر ہے, وہ کون ہے, اللہ تعالیٰ خود ہے. اور اللہ تعالیٰ تم کو یہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں. اب اس کے باوجود بھی کیا ہم نہیں سیکھیں گے, اس کے باوجود بھی کیا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے,
کہ اس کے باوجود بھی جو ہے ہم یہ چیز کو جو ہے لائٹ لے لیں گے. یہ کوئی مین میڈ جو ہے لاز نہیں ہے، یہ ڈیوائن لاز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے ہوئے ہیں. اسی لیے کیا ہے حدیث میں کیا آتا ہے، روایتوں میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیلز میں دیکھیں گے تفسیر میں، کہ جو شخص جو ہے نا، اگر مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے کسی کو پیسے دیا، سب لکھا لکھایا، سب پورا جو ہے وٹنس بھی کرا، سب کرا، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ فراڈ ہو سکتا، رائٹ. اس کے باوجود بھی سامنے والا پیسے نہیں دے سکتا، پیسے نہیں دے کر جو ہے اس کا پیسہ ڈبا سکتا. تو اب کیا ہوا، مثال کے طور پہ اگر پیسہ ڈبا دیا تو اب وہ بن گیا مظلوم، اور مظلوم کی دعا کہاں جاتی، سیدھا عرش پر جاتی ہے. تو اگر کوئی جو ہے یہ تمام لکھنے کرنے کے باوجود بھی سامنے والا اگر دھوکہ دے دے تو وہ مظلوم میں آئے گا، اور مظلوم کی دعا عرش تک جائے گی، مظلوم کی بددعا جو ہے فوری لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی انسان کسی کو کچھ دے اور لکھ لے نہیں، اللہ کے یہ احکامات کو فالو نہیں کرے، وٹنس نہیں بنائے، کسی سے املا نہیں کروائے، کسی سے لکھوا لے نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو وہ مظلوم میں نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بدوا بھی نہیں سنیں گے. کئی کو کرے بھائی، تم اپنے ہاتھوں سے کرے، ٹھیک ہے، تم خود اپنے ہاتھوں سے یہ کرے تو تم مظلوم کیسا ہوئے؟ تم اللہ کی نافرمانی کرے تو مظلوم کیسا ہوئے؟ تم نہیں لکھ لیے تم مظلوم کیسا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنیں گا نا، اس کی بدوا سنی جائے گی. سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر تم نے کرے نا منمانی کرے، جاؤ تم اپنی مرضی پہ جاؤ، ٹھیک ہے، اب منمانی کرے تو اب بھگتو، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم اللہ کی اطاعت کر لیں، اس کے بعد بھی اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے، اب اس کی ذمہ اللہ کے اوپر ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اب اس کا ریپلیسمنٹ کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے بدلہ دنیا یا آخرت میں ہم کو دلوائے گا. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. آ رہا نا سمجھ میں؟ اچھا، پھر وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ہو تم سفر میں. اب یہاں پر پھر ایک ایکسیپشنل کیس آ گیا، سب لکھنا ہے، کرنا ہے، لکھنے کی اتنی امپورٹینس ہے، سب ہے، ٹھیک ہے نا. بٹ اب یہاں پر اگر تم سفر پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر تم سفر پہ ہے، اب کیا کرنا؟ اب وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ لکھنے والا موجود ہو، ضروری نہیں ہے پیپر پین موجود ہو، ڈاکیومنٹ موجود ہو، اور پھر کیا ہے وہ جو اسٹیمپ پیپر ہوتا نا، اسٹیمپ پیپر موجود ہو، نہیں ہے، ضروری نہیں ہے نا وہاں پر موجود ہو. اب آپ کو کچھ جو ہے کرنا ہے تو کیا کرنا؟ اب وہاں پر کیا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا سولوشن بتا رہے. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ لکھنے والے کو، تو کیا کرنا ہے؟ فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھنا ہے قبضے کی ہوئی کا. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے رہن رکھنا ہے قبضے کی ہوئی کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایشورٹی کے طور پر جو ہے کوئی چیز آپ جو ہے رہن کے طور پر رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، فریحان راہانون اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ قرآن کے اندر جو ہے 3 مرتبہ ہی آیا ہوا ہے. ایک تو یہاں پر ریحان کے معنی میں آیا ہے، اور دوسرا جو ہے رہین، رہین، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جو ہے رہن کا مطلب ہی دیا ہوا ہے. رہن کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو جو ہے نا گروی طور پر رکھنا. گروی اردو ورڈ استعمال ہوتا، دیکھیں گروی طور پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کو جو ہے ایشورٹی کے طور پہ رکھتے ہیں، سیکیورٹی کے طور پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی چیز کو باندھ کر رکھنا یا گروی رکھنا یا ذمہ داری کے ساتھ جو ہے باندھ دینا، یہ معنی بنتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرض یا دین کے بدلے، ٹھیک ہے، اگر کسی کا قرض یا دین کے بدلے جب قرض دیا جاتا ہے یا دین کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بدلے کوئی ضمانت، کوئی سیکیورٹی کی چیز، کوئی قیمتی چیز رکھ دی جائے تو اس کو بولتے ہیں رہن. اوکے، مقبوضہ، قبضہ کی ہوئی، یعنی کہ کسٹڈی میں ان کے دے دو، ان کے قبضے میں دے دو. وہ چیز کیا ہے؟ اب ان کے، اب ہو سکتا مثال کے طور پہ آپ کی سونے کی ایک چین ہے، تو اب کیا ہے سامنے والے سے آپ جو ہے 1,00,000 روپے لیے، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپے لیے. تو اب کیا ہے، کوئی بھی لکھنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کاتب موجود نہیں ہے، آپ کو خود لکھنے نہیں آتا، پین پیپر موجود نہیں ہے، تو اس کے بدل کیا کرو، آپ ان کو فی الوقت کے طور پہ وہ ایک چین آپ کی دے دو. ٹھیک ہے، اب جب آپ پیسہ جب آپ واپس کریں گے تو پھر کیا ہے کہ وہ آپ جو ہے رہن کی چیز آپ کو اپنی واپس مل جائے گی، جب تک ان کے قبضے میں آپ ان کو دے دے رہے. ٹھیک ہے، قبضہ کا ورڈ تو آلریڈی اس سے پہلے آ گیا، چلے گیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا، تو کیا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ان کی کسٹڈی میں آپ جو ہے دے دینے کا ہے. آگے سمجھ میں؟ اب چاہے وہ سونے کی چین ہو سکتی، یا ہو سکتا کہ بھئی آپ مثال کے طور پہ آپ اپنا جو ہے موبائل دے دے رہے، مثال کے طور پہ کوئی اپنا گھڑی دے دے رہا. ٹھیک ہے، یا پھر ایسا ہو رہا کہ ابھی جو ہے نا میں اب آپ کو سمجھو کہ بھئی آپ سفر میں، آپ کو رائٹ ناؤ جو ہے نا ایک 50,000 کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے نا, 50,000 کی ضرورت ہے. اب آپ کیا کر رہے کہ بھائی ذرا 50,000 دو, ابھی میرے کو ضرورت ہے, میں گھر کو پہنچتے ساتھ ہی آپ کو دے دیتا ہوں, گھر کو پہنچتے ساتھ ہی آپ کو دے. بھائی کیا گارنٹی ہے بھائی تم گھر کو پہنچتے ساتھ ہی دے دیتے, کیا گارنٹی ہے؟ اچھا ایک کام کرو, یہ جو ہے یہاں پر یہ میری یہ فلاں چیز کو رکھ لو آپ, یہ میرا بیگ رکھ لو آپ, ٹھیک ہے نا, یہ میری فلاں چیز رکھ لو, اس کے بعد جو ہے پھر جب وہ دے دے گا تو واپس وہ ہو جائے گا. اب رہن, اب آپ اس پوچھے سوال یہ آئیں گا ذہن میں کہ پھر یہ رہن کا معاملہ جائز ہے اسلام میں, دے سکتے, آئے رہن کر سکتے, ایسا دے سکتے, یس دے سکتے. شرط کیا ہے؟ رہن لینے والا شخص وہ رہن لی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا. اب آپ کو چین دے دیے, آپ 1,00,000 روپے دے دیے, آپ کو چین مل گئی, بریسلیٹ مل گیا, موبائل مل گیا, گھڑی مل گئی, یا کوئی بھی سامان مل گیا, یا گھر مل گیا, اکثر لوگ گھر کو بھی رہن پہ رکھتے, ٹھیک ہے, تو گھر مل گیا, تو وہ گھر کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, وہ چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, وہ چین کو آپ پہن نہیں سکتے, ٹھیک ہے. آپ اس کو کیا کریں گے, ڈبے میں ڈال کر ایز اے سیکورٹی کے طور پر رکھ دیں گے, امانت کے طور پر رکھ دیں گے, آپ جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ڈیٹیلز ہم لوگ دیکھیں گے کلاس میں تفسیر کی. فَإِن پھر اگر امینا جو ہے اعتبار کرے بعضکم تم میں سے بعض, بعدن بعض پر یا بعض کا, فلیؤدی تو چاہیے کہ ادا کر دے. کیا ہے؟ فلیؤدی. اب ادی کا جو ورڈ ہے نا, ادی, ایکچولی یہ ادی کا ورڈ کوئی انوکھا نیا ورڈ نہیں ہے, یہ ادا کا ورڈ ہی ہے. ادا, ادا جو آتا نا اردو میں بھی ادا استعمال کرتے, وہ ہماری چیز ذرا ادا کر دو بھائی, ادا یعنی کہ دے دو, ٹھیک ہے نا. تو ادا کا مطلب کیا, پورے کا پورا دے دینا, ایک بار ہی میں پورے کا پورا حق دے دینے کو ادا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. چنو منو دینے کو نہیں بولتے, انسٹالمنٹ میں. ادا کا مطلب کیا ہے, پورے کا پورا, امانت کو واپس کر دینا. اوکے, تو فل فا پلس لام کے اوپر جزم, چاہیے کہ, ٹھیک ہے, چاہیے کہ ادی ادا کرے, اوکے, ادا کرے, تو چاہیے کہ ادا کرے. الذی وہ شخص جو تمینا کیا ہے, امین بنایا گیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو جس کو جو ہے قبضے میں دے دیا گیا تھا, انہیں کیا کرنا, اس کو پیسہ واپس ملتے ساتھ ہی اس کی گھڑی چین جو بھی ہے وہ امانت کو واپس کر دینا, امانت اس کی امانت کو. اب یہاں پر آ گیا دیکھیے, کیونکہ ورڈ اوپر جو ہے نا مقبودہ کا جو ورڈ آیا نا, تو اس سے آپ کو کنفیوژن ہو سکتا کہ ارے بھائی مقبودہ قبضے میں دے دو بولے. اب اگر وہ رہن والی چیز میرے قبضے میں ہے, ٹھیک ہے, وہ رہن والی چیز میرے قبضے میں ہے, تو میری مرضی ہے, میں چاہے تو اس کو اتھارٹی ہے کہ میں استعمال کر سکتا ہوں. نو, اللہ تعالیٰ امانت کا ورڈ استعمال کر کے وہ مقبودہ کو کلیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ مقبودہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی پوری اتھارٹی ہے, مقبودہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مکمل طور پہ دے دینا, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہونا کہ سامنے والے کو بولے کہ دیکھو بھائی یہ جو چین ہے نا, یوں ہاتھ سے بتا کے بولے یہ جو چین ہے نا یہ تمہارے پر رہن رکھ لو, ٹھیک ہے, اور رہن رکھ کے آپ اس کو ہاتھ میں دے دیے نہیں, آپ اس کو واپس لے لیے, تو یہ قبضہ کہاں ہوا؟ ان کو ہینڈ اوور کر دینا مطلب ہے. قبضے کا مطلب کیا, ہینڈ اوور. قبضے کا مطلب اتھارٹی نہیں ہے, قبضے کا مطلب ہینڈ اوور کرنا ہے, ٹھیک ہے. بٹ وہ کیا رہیں گی, وہ امانت رہے گی, اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. جیسا کسی کی امانت ہے تو آپ کا اختیار نہیں ہے کہ استعمال کرے. تو اگر وہ بائک ہے, وہ کار ہے, وہ گھر ہے, وہ سونا ہے, تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے اس کا. اور کیا ہے, تقوی کو مد نظر, ہر جگہ دیکھے جہاں پر بھی احکامات کی بات آتی ہے وہاں پر تقوی بیچ میں آ جاتا. تقوی کو مد نظر رکھنا ضروری. تقوی کو چھوڑیں گے تو ساری چیزیں برباد, ڈیلنگ پوری جو ہے خراب ہوتی. اور آج دیکھیے کہ آج ہماری ڈیلنگز خراب کیوں ہو رہی, آج ہماری ڈیلنگز اسی لیے خراب ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, نہ دینے والے کو ہے نہ لینے والے کو. لینے والا بھی جو ہے سوچ کے لے رہا کہ کیسا کیسا کر کے اس کو ڈبانا, اور دینے والا اسی لیے نہیں ڈر کے دے رہا کہ اماں دیے تو انہوں تو نہیں دیتے با واپس, ڈبا دیتے انہوں. تو اسی لیے دیکھیے کہ آج معاشرے میں جو ہے قرض کا لین دین ختم ہو گیا, اور اسی لیے جو ہے لوگ لون پر جو ہے سود پر لین دین کر رہے ہیں, سود پر لین دین کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لینے والا بھی ڈرنا چاہیے اور دینے والا بھی ڈرنا چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو. اور دوسری چیز کیا ہے, گواہی کو چھپانا بھی نہیں ہے. یعنی کہ ایک ہوتا نا کہ انسان کیا سوچتا, بھائی میں گواہی جو ہے نا نہ اچھے میں بولتا ہوں نہ برے میں بولتا ہوں, میں خاموش بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے. اما گواہی دے کے جو ہے مصیبت نہیں موڑ لینا بھائی,
خاموشی اختیار کر لینا حالانکہ آپ کو معلوم رہتی ہے حقیقت, بٹ اسٹل یو پریفر ٹو کیپ سائلنس. تو ایون سائلنس رہنا بھی گناہ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ نہیں, سائلنس نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو کوئی چیز معلوم ہے تو یو ہیو ٹو وٹنس اٹ, آپ کو گواہی دینا پڑے گا. ومن, اور جو کوئی یکتم, ہاں چھپائے گا اس کو, یعنی کہ جو گواہی دینے کو جب کہا جائے گا اور گواہی کو چھپائے گا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو بے شک وہ اس کا گناہ, اس کا دل جو ہے گناہ گار ہو گیا, اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو گیا. تو گواہی چھپانا بھی گناہ ہے, ٹھیک ہے نا, گواہی چھپانا بھی گناہ ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ بما تعملون علیم, ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے. اللہ اکبر. جو بھی تمہارا عمل ہے, گواہی کو چھپا رہے, گواہی دے رہے, گواہی کے بارے میں چینجز کر لے رہے, گواہی کے بارے میں جو ہے گڑبڑ کر لے رہے, زیادہ ایکسٹرا باتیں کر دے رہے گواہی میں, کمی کر رہے گواہی میں, یا مبہم باتیں کر رہے, جیسا ہوتا نا ایسی بات کر گواہی میں, ایسی بات بول دے رہے کہ معنی کچھ اور بن جا رہا, ٹھیک ہے, ڈبل میننگ بات ہو جا رہی, یہ سب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یا پھر اس کے علاوہ بھی رہن میں بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, امانت میں بھی اللہ تعالیٰ, یہ ساری پورے آیت پر جو ہے یہ بات جو ہے بیس رہے ہوگی. واللہ بما تعملون علیم, یعنی کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو یہ بھول لو مت کہ اللہ تعالیٰ کو سارے باتوں کا علم ہے, ٹھیک ہے. تم سمجھ رہے ہوں گے کوئی نہیں دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہے جس کے علم کے احاطے میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو پکڑ ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہماری جو ہے آیت دین, اب دیکھیں کتنی بڑی آیت تھی نا, ہاں, چپ لانگیسٹ آیت, ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی آیت ہے. اور اس کے اندر کیا ہے کہ کون سے ورڈز ہمارے نئے آ گئے ہوئے ہیں, کچھ ورڈز ہیں, زیادہ نہیں ہے, بہت کم ورڈ ہے. املا کا ورڈ آ گیا تھا نئے, ٹھیک ہے. دین کا ورڈ تو آپ کو آلریڈی معلوم تھا, آیت دین سے ہی خود یہ آیت مشہور ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. یابا کا ورڈ انکار کرنا, یہ بھی کوئی نیا ورڈ نہیں ہے. مسمہ البتہ نیا ورڈ ہے, بٹ ایزی ہے, ٹھیک ہے, مقرر کرنا, اوکے. اب بخسن کا ورڈ ایک آ گیا, کمی کرنا. املا کا ورڈ آ گیا لکھانا, ٹھیک ہے. اور کون سا ورڈ آ گیا بھائی, امرتان, صغیرتن, کبیرتن, یہ تو بہت ایزی ورڈز ہے. اقسطو کا ورڈ آ گیا, نیا ہے, بٹ جو ہے نا انفیملیئر نہیں ہے, فیملیئر ورڈ ہے, رائٹ. قسط کا ورڈ فیملیئر ہے. ترتابو کا ورڈ بھی جو ہے ریب سے ہے, ریب, یہ بھی فیملیئر ہے. فسق کا ورڈ بھی فیملیئر ہے. ریحان, رہن سے اردو میں استعمال ہوتا ہے, یہ بھی فیملیئر ہے. قبضہ کا ورڈ بھی فیملیئر ہے. ادا کا ورڈ فلیؤدی, ادا کا ورڈ بھی فیملیئر ہے. تمینا, امنا, امن کا مطلب کیا ہے, ایمان جس سے ہے نا امن, امین بنایا گیا. امانت کا ورڈ, ارے سب ورڈ, کچھ نیا ورڈ ہے نہیں. آیت نمبر 282 اور 283 میں جو ہے نا نیا ورڈ ہیچ نہیں بولوں گی اگر میں, تو بھی صحیح ہوگا, کیونکہ واقع میں کوئی بھی نہیں ہے. بخسن کا ورڈ یاد رکھ لو, املا کا ورڈ یاد رکھ لو, باقی کا ورڈ سارے ایزی پیزی ہے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. تو چلیے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ, جیسا میں آپ سے وعدہ کری تھی کل کہ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جو انشاءاللہ آپ کو بتانے کا تھا, اور وہ یہ ہے کہ ہم پہلا سوال کہ ہم یہ قرآن کا لفظی ترجمہ کئی کو پڑھ رہے, کیوں پڑھے اے باجی, کیوں پڑھے کا کیا مطلب ہے بھائی, قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے. ارے ماشاءاللہ بارک اللہ, بہت اچھی بات ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے, سمجھ کر عمل کرنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. اچھا, اگر ایسا ہو کہ قرآن کا آیت آپ جو ہے تھرڈ جز اب آپ پڑھ رہے, رائٹ, تھرڈ جز آپ پڑھ رہے, اور تھرڈ جز پڑھے تک جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ جز اگر بھول گئے آپ, مثال کے طور پہ اگر آپ بھول گئے, تو از اٹ اوکے فار یو, آپ لوگوں کے لیے یہ بات اوکے ہے کہ اگر آپ فرسٹ جز بھول گئے, سیکنڈ جز بھول گئے, تو کیا آپ کے لیے اوکے ہے؟ نہیں اوکے. ارے اوکے کیسا رہتا بھائی, مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا نا. تعلیم القرآن کو جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا ہمارا کہ ہم قرآن کو سمجھے. اب تھرڈ پارا سمجھے تک فرسٹ پارا سیکنڈ پارا جو ہے بھول گئے, سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کیا چاہیں گے کہ نہیں بھائی, نہیں باجی بھولنا نہیں ہے, فرسٹ پارا سیکنڈ پارا بھی یاد رہنا ہے ہم کو, پھر تھرڈ پارا بھی یاد رہنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ریویژن کرنا پڑے گا, رائٹ. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ریویژن. کم سے کم اب ہم اس پوزیشن میں رہنا کہ الحمدللہ ہمارا سورہ بقرہ جو ہے مکمل ہونے پر ہے الحمدللہ. بس کتنی آیتیں بچی ہوئی ہیں میں سمجھتی ہوں, کتنے 2 آیتیں بچی ہوئی ہیں, رائٹ, نہیں 3 آیتیں بچی ہوئی. تو انشاءاللہ 3 آیتیں ہونے کے بعد ہمارا جو ہے سورہ بقرہ مکمل ہو جاتا. تو ہم تو یہ چاہیں گے نا کہ اگر ہمارا سورہ بقرہ مکمل ہو جائے تو مکمل میری زبان سے نہیں ہونا ہے,
مکمل منہ سے میں بول رہی ہوں کہ ہمارا سورہ بقرہ مکمل ہو گیا، اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے کہ ہمارا سورہ بقرہ مکمل ہو گیا. یہ مکمل اس کو نہیں بولیں گے، مکمل جب بولیں گے جب پورا مکمل سورہ بقرہ ہمارے کو یاد رہے، جب پورا سورہ بقرہ مکمل طور پر ہم کو آیت سنتے ساتھی پڑھتے ساتھی سمجھ میں آئے. پرفیکشن ہونا ضروری ہے. ہاں تو اب آئیے میری مین بات پر کہ انشاءاللہ اب ہم پہلے کیا کریں گے، آپ کو پو پارے کا آپ کا ایگزام ہوگا، پو پارے کا ایک ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، 3.1 والا ٹیسٹ ہوگا، تھرڈ جز کا پہلا ٹیسٹ. 3.1 کا مطلب کیا، تھرڈ جز کا پہلا ٹیسٹ، جس کے اندر آیت نمبر 273 تک، 253 سے 273 تک آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا. اوکے، سیکنڈ ٹیسٹ آپ کا کتنا ہوگا، آیت نمبر 273 سے 286 تک ہوگا، یعنی کہ 286 پہ سورہ بقرہ مکمل ہو جا رہا. حالانکہ یہ پو پارا نہیں ہے، یعنی کہ نصف تک نہیں ہے، نصف کو کرنے کے لیے تو سورہ آل عمران کے اور 20 آیتیں آپ کو یاد کرنا ہے، بٹ ہم کیا کر رہے ہیں، سورہ بقرہ تک کمپلیٹ کر دے رہے. ٹھیک ہے، تو ذرا غور سے سنیے. اب آگے آپ کا نیکسٹ ویک جو ہے آیت نمبر 273 تک کا ایگزام رہے گا، اس کے بعد کے امیڈیٹلی نیکسٹ ویک، کیونکہ آیتیں کتنی ہے، 273 سے 286 تک ہے، تو کتنے آیتیں ہوتے، 273 سے 286 تک بولے تو 13 آیتیں ہوتے، اف آئی ایم ناٹ رانگ 13 آیتیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو چنی منی تھوڑے چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیسٹ آپ کا جو ہے اتنا ہو جاتا. اوکے، اس کے بعد ذرا غور سے سنیے، اس کے بعد آپ کا پورا کمپلیٹ سورہ بقرہ کا ایگزام ہوگا، اور یہ سرٹیفکیٹ بیسڈ ایگزام رہے گا. آپ جب سورہ بقرہ مکمل کر لیں گے اور اس کا ایگزام جب دیں گے، اور اس کا ایگزام ایم سی کیو کا ہی رہے گا، ریٹرن میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، ایم سی کیو کا رہے گا انشاءاللہ، اور اس کا ایگزام ہونے کے بعد آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ جنریٹ ہوگی کہ آپ نے فہم قرآن اکیڈمی کے ذریعے سے پورا مکمل سورہ بقرہ کمپلیٹ کر لیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے. اگر ہم چاہتے، یعنی کہ اب جیسا ہے نا کہ بھائی کیا ہے، مہینہ گیا تنخواہ آئی، بس گورنمنٹ سرونٹ کو اتنے چھونا، مہینہ گیا تنخواہ آئی بولتے نا، تو خیر بعض تو ایماندار بھی رہتے. تو اب یہاں پر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بس آپ لوگوں کو جو ہے بھائی پڑھاتے چلے جاؤں، آگے بڑھتے چلے جاؤں، اور آپ پرفیکٹ ہو رہے نہیں ہو رہے، میرے کو کوئی کنسرن نہیں ہے. بھائی کچھ تو رہو، میرا کام تھا پڑھانا، کمپلیٹ ہو گیا چھوڑ دینا، ختم، میری ذمہ داری تھی نہیں. میری ذمہ داری تو یہ ہے نا، میری تو چاہت یہ ہے، محبت یہ ہے کہ آپ اس کے اندر پرفیکٹ ہو، اور آپ کی بھی نیت وہ ہے. جب ہم دونوں ایک پیس پہ ہے، جب ہم دونوں کی انٹینشن سیم ہے، آپ بھی وہی چاہ رہے، میں بھی وہی چاہ رہا ہوں، تو کیوں نہ ہم جو ہے نا یہ کرے کہ انشاءاللہ پورا سورہ بقرہ کا ایک ایگزام ہو جائے ہمارا. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ایک ایگزام ہو جائے، اور اس کے اندر صرف اور صرف ورڈ میننگ ہوگا. ٹھیک ہے نا، ورڈ انالیسس نہیں ہوگا. ورڈ انالیسس بولے تو اما دل پکڑ لیں گے آپ لوگوں کا، تو بھی اما باجی کون سا بم ڈالے. یہ سرپرائز نہیں تھا باجی، یہ تو شوق تھا. ٹھیک ہے، شوق نہیں دے رہی ہوں، سرپرائز دے رہی ہوں. تو سرپرائز، پلیزنٹ سرپرائز آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا صرف لفظی ترجمہ انشاءاللہ پوچھا جائے گا. تو اب یاد رکھ لیجئے، بہت زیادہ جو ہے تیاری شروع کر دیجئے. کمنگ ویک آپ لوگوں کا 1/4 جز کا ایگزام ہوگا، اس کے بعد کمپلیٹ سورہ بقرہ کی باقی کے آیتوں کا ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا کمپلیٹ سورہ بقرہ کا ایگزام ہوگا. تو ابھی سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی تیاری کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، ریٹرن بھی دینا ہے آپ کو. ارے واہ، بہت اچھی بات ہے. اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی جو ہے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے، جزاکم اللہ خیرن کثیر. پیشنٹلی آپ اپنا سرپرائز کو سننے کے لیے تیاری شروع کر دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات کریں گے تفسیر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ وہ احکامات ہمارے ہی بہتری کے لیے، ہماری ہی فلاح کے لیے، ہماری ہی دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے احکامات کو معاشرے میں عام کرنے والا اور دوسروں تک اس احکامات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو امین اور صادق ہم کو بنا، گواہ بنے تو سچے گواہ بنے، کاتب بنے تو عدل پر کاتب ہم اللہ تعالیٰ بننے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ جب ہم کسی کو لین دین کریں تو عدل کے معاملے
معاملے سے لین دین ہمارا ہو، تیرے احکامات کے مطابق لین دین ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سود سے بچا لیجئے، ربا سے بچا لیجئے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والا ہاتھ نہ بنائے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے فیملیز میں اللہ تعالیٰ محبتوں کو پیدا فرما، محبتوں کو باقی رکھ، اور تمام دلوں کے نفرتوں کو دور کر دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا، یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات سن لیجئے کہ نیکسٹ کلاس جو ہماری رہیں گی تفسیر کی بیس پر رہیں گی، اور وہ رہیں گی ہماری ربا کے اوپر، سود کے اوپر، اور یہ تمام منی ڈیلنگز کے اوپر. تو دیکھیے کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ٹھیک ہے نا. اور نیکسٹ ویک بھی ہمارا بہت امپورٹنٹ رہنے والا ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی جو ہے ہم تفسیر اور لفظی ترجمے کے ساتھ مکمل کر لیں گے. تو ضرور اپنے جو ہے لوڈ ونس کو انوائٹ کریے، تاکہ سود جیسی جو منحوس بیماری معاشرے یا امت کا، اس سے جو ہے ہم بھی بچے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. اور سود کے تمام جو قسمیں ہیں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے بہتر انداز میں ہم اس کو سمجھنے والے بنے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے آپ کی کلاس رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.